یہ جو اے ڈی آر کا کانسیپٹ تھا اس کو لے کے اس لیے لوگ آئے کہ ہم اس طرح کی جو لٹیگیشن ہے بیکار جو نسل در نسل چلتی ہے اس کو ختم کر باقاعدہ لوگوں کا مائنڈ سیٹ بن گیا کہ یہ عدالتی قسم خیر ہے چک دو خیر کچھ نہیں ہو. اس بچی کو جو دعویٰ کر کے بیٹھی ہوئی ہے خلا کا اس کو صرف لمبا کیا یا کسی ریلیف کا 10 سال بعد ملنا یا 20 سال بعد ملنا کیا ریلیف رہ جاتا ہے. ہیوی کورٹ فیس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جس کا جینوئن کلیم ہے اس کو نقصان ہوگا, اس کو تو ود کاسٹ ملے گی ڈگری. السلام علیکم ایوریون. I am Shahooq Amir and on the behalf of Qasim Ali Shah Foundation, I welcome you all, PU legal community in Qasim Ali Shah Foundation. Now I would request the representative of PU legal community to please come here and address the purpose of joining Qasim Ali Shah Foundation today in project Ask Aao Sulah Karein. Please, Mr. Usama Rathod. سب سے پہلے میں بےحد مشکور ہوں اپنے بڑے سابقہ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ انوار الحق صاحب کا, جو ہمیشہ کی طرح محبتیں بانٹتے ہیں اور بانٹنے کی تلقین کرتے ہیں. اس کے علاوہ میں آؤ صلح کریں پروجیکٹ ان کی انتظامیہ کا مشکور ہوں, شہوق بھائی کا خصوصی طور پہ اور قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن کے انتظامیہ کا, کہ انہوں نے آج پی یو لیگل کمیونٹی کے لیے ایک اچھی محفل سجانے کا اہتمام کیا ہے. بیسیکلی ہمارا آج یہاں پہ مقصد جو اکٹھے ہونے کا ہے وہ اے ڈی آر کے بارے میں. اے ڈی آر جو کہ گروئنگ فیلڈ ہے اس کے بارے میں ہم جسٹس صاحب ہمیں بتائیں گے, اور چونکہ جسٹس صاحب خود پریکٹیکلی اسے کر بھی رہے ہیں. ریٹائرڈ ہونے کے بعد انہوں نے پریکٹس کرنے کی بجائے یا کچھ اور معاملات انہوں نے سرو کرنے کی ایک ٹھانی, اور وہ فری آف کاسٹ ابھی میڈیشن کی سروسز دے رہے ہیں. تو پی یو لیگل کمیونٹی کا میں تھوڑا سا سر کروانا چاہوں گا بیک گراؤنڈ. 21 مئی 2024 کو جو پنجاب یونیورسٹی لاء کالج سب سے بڑا ادارہ ہے لاء کا اور سب سے قدیم بھی, اس کے الومنائز نے مل کر یہ ایک فورم بنایا, اور اس کا مقصد یہ تھا کہ پی یو ایل سی کے جو وکلاء ہیں ان کو منظم کرنا اور ڈفرینٹ اچھی اور پازیٹیو ایکٹیویٹیز کرنا. ابھی ریسنٹلی ہم نے لاہور بار ایسوسیشن کے ساتھ مل کے اور لاء گیٹ اور سی لاء کے اوپر 3 ہفتوں کا ایک مکمل اور جامع فری کورس کروائے, اور ماشاءاللہ اسے بڑا سراہا گیا. تو ہمارے یہاں پہ موجود ہیں خاتم گجر صاحب, حمزہ سندھو صاحب ایڈوکیٹ, اور عادل نور صاحب ہیں. تو یہ سب ماشاءاللہ شانہ بشانہ تھے. تو آج ہم ان کو بھی ریپرزینٹ کرتے ہوئے سبھی کو میں آپ کا انتہائی مشکور ہوں پوری پی یو لیگل کمیونٹی کی طرف سے, اور باقی اپ ٹو یو سر. تھینک یو. Now I would request Honorable Mr. Justice Anwar Ulhaq Sahab to please join us on stage. اور اگر آپ کے کوئی بھی کویسچنز ہیں اس پروجیکٹ سے ریلیونٹ اور الٹرنیٹیو ڈسپیوٹ ریزولیوشن کے اوپر, جیسا بھی آپ کو بریف کریں گے اس کے بعد آپ کے جو ہے وہ کویسچن آنسر سیشن ہم اسٹارٹ کریں گے. تھینک یو سر. پلیز سر. پنجاب یونیورسٹی سے چونکہ میں پڑھ کے آیا ہوں تو مجھے لگتا ہے میں واپس اپنی یونیورسٹی میں ہی موجود ہوں آپ لوگوں کے ساتھ. یہ رشتہ ٹوٹتا نہیں اپنے ادارے کے ساتھ, اپنے اسکول کے ساتھ. آپ لوگ بھی کبھی یاد کرو گے اپنے پرائمری اسکول کو, یا کبھی وہاں جاؤ گے یا اس اسکول کے کوئی بچے آج کے آپ کو ملنے کے لیے آئیں گے تو آپ کو بہت ہی اچھا لگے. اس کی خاص وجہ ہے کہ وہ جو ایک ماضی کے ساتھ ہمارا تعلق ہے وہ ہمیں جو خوشگوار باتیں ہیں وہ تو ہمیشہ دل چاہتا ہے کہ ان کو ہم یاد کریں, ان کا ریفرنس آئے. تو چونکہ آپ میری یونیورسٹی سے تشریف لائے ہیں تو دل و جان سے میں آپ کو ویلکم کر رہا ہوں اور مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے. ہمارے لیے یہ جو اے ڈی آر ہے یہ کوئی نامانوس سا لفظ لگتا ہے, کیونکہ یہ کوئی بہت پرانی ڈکشنری نہیں ہے اے ڈی آر کی. یہ آج سے کوئی 35-40 سال پہلے برطانیہ سے وولف رپورٹ ہے ایک, آپ اس کو دیکھیں نیٹ پہ جا کے. وہاں کی چیف جسٹس نے ایک رپورٹ تیار کی تھی کہ برطانیہ میں جو پریشر بڑھ رہا ہے لٹیگیشن کا, ہم نے تو برطانوی نظام سے لیا ہوا ہے سارا کچھ مستعار, تو انہوں نے کہا کہ یہ تو ایک دن چوک ہو جائے گا پورا نظام ہمارا, لوگوں کے فیصلے نہیں کر پائیں گے, اتنے جج نہیں ہوں گے ہمارے پاس, اور لوگ دن بدن کانشیس ہو رہے ہیں اپنے رائٹس کے بارے میں, تو لٹیگیشن تو بڑھ جائے گی بہت. تو اس کا کوئی حل ڈھونڈنا چاہیے. تو پھر اس کے لیے انہوں نے یہ الٹرنیٹ ڈسپیوٹ ریزولوشن کا کانسیپٹ دیا, جس کا مطلب یہ تھا کہ دنیا میں ہر ڈسپیوٹ کا ایک حل
عدالت کے باہر بھی موجود ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کے درمیان کوئی ڈسپیوٹ ہو اور اس کے لیے آپ کو نیسیسریلی عدالت میں ہی جانا پڑے. لیکن جب ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں ہوتا اور ہمیں جو پڑھایا جاتا ہے، سکھایا جاتا ہے، جو اخذ کرتے ہیں ہم سماج میں، تو پھر ہم اسی طرف جاتے ہیں جو فورم ہمارے لیے مانوس ہوتے. اب یہ بہت ایک ٹریجک سچویشن ہے کہ ایک بچی ہے، اس کا فیملی ڈسپیوٹ ہے اور وہ اس کا خاوند اس کو اپنے مذہبی طور پہ اس کو اجازت ہے جب چاہے ڈیورس کر سکتا ہے، کوئی رکاوٹ نہیں ہے اس کے پاس، اور وہ اس کو ڈیورس کر دیتا ہے. اور اس کے بعد اس کی جو جس غصے میں یا جس اینگر میں یا جس بیک گراؤنڈ میں وہ ڈیورس کرتا ہے، وہ اس کے سارے رائٹس چھین لیتا ہے. حتیٰ کہ اس کے ماں باپ نے جو بڑی مشکل سے غربت میں اس کو جہیز میں کوئی چارپائیاں دی ہوتی ہیں وہ بھی نہیں واپس کرتا، اور اس کو وہ سامان جہیز واپس لینے کے لیے اس کے بچے رکھ لیتا ہے. اس کی چھوٹے چھوٹے بچے دودھ پیتے ہوئے آپ روز دیکھتے ہو کورٹس میں، مہینے 2 مہینے کا بچہ ہے وہ رکھ لیتا، وہ کہتا ہے میں واپس نہیں کرتا تمہیں. تو ان ساری چیزوں کے لیے اپنے حق مہر کے لیے جو شرعی طور پہ اس کو دینا فرض ہے خاوند کا، تو وہ ان ساری چیزوں کو وہ کرٹیل کر لیتا. تو اس سچویشن میں ہر عورت کو بیچاری کو جانا پڑتا ہے عدالت میں، اور کورٹ میں جا کے اس کو سوٹ فائل کرنا پڑتا. اب وہ ہمارے ہاں 47 میں اس طرح کی کوئی کورٹ وجود نہیں رکھتی تھی کہ عورت نے کس عدالت میں جانا ہے. ایک ہی کانسیپٹ تھا، سینئر سول جج ہوتا تھا ہر عدالت میں ڈسٹرکٹ لیول پہ، تو آپ نے وہاں پہنچنا ہے، وہاں جا کے دعویٰ دائر کرنا ہے. پھر 60s میں آ کے یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی کہ لوگوں نے کہا کہ یہ بڑی ولنریبل پوزیشن ہے، خواتین ہیں، ان کو تو پردے کا مسئلہ ہے، برقع پہنتی ہیں، پردہ کرتی ہیں، باہر جا نہیں سکتی، لیکن جانا کورٹ میں ہی ہے، اور کورٹ میں بیان بھی دینا ہے کھڑے ہو کے، اور دوسرے وکیل صاحب کے ہر سوال کا جواب بھی دینا ہے، بھلے سکینڈلس ہو، بھلے فضول ہو، غلط ہو، اس کو شرمندہ کرنے کے لیے ہو. تو اس ساری سچویشن کو دیکھ کے ایک آئیڈیا آیا تھا لوگوں میں کہ ایک فیملی کورٹ کا کانسیپٹ دیا جائے، اور وہ فیملی کورٹ کا کانسیپٹ آیا 60s میں. فیملی کورٹ کا جب کانسیپٹ آیا تو یہ نہیں کیا ہم نے کہ فیملی کورٹ کو بنا لیں. ہم نے کہا آئیڈیا آ گیا ہمیں، لا ہم نے بنا لیا ہے، جج کوئی نہیں، بلڈنگز کوئی نہیں، تو یوں کرتے ہیں کہ سینئر سول جج کو ہی یہ اختیار دے دیتے ہیں کہ وہ اپنے سول ججوں کے پاس ہی یہ کیس بھیجے اور اپنے پاس رکھے اور فیصلے کرے جب تک ہم فیملی کورٹ نہیں بناتے. تو وہ فیملی کورٹ آج تک اس شکل میں نہیں بنی، سوائے ایک ایکسپیریمنٹ کے جو میں نے کیا تھا ایوننگ کورٹ کا، کہ شام کی ایک عدالت بنائی تھی، وہ پیورلی فیملی کورٹ تھی کہ اس میں اور کسی قسم کا کوئی کیس نہیں آتا. لیکن جن عدالتوں میں آپ جاتے ہیں جن کو ہم فیملی کورٹ کیسز کے لیے بھی موضوع سمجھتے ہیں، انہی عدالتوں میں اسی برآمدے میں اسی پریمیسز میں سارے کرمنل کیس بھی لگے ہوئے ہوتے ہیں، وہاں پہ الیکشن میٹرز بھی لگے ہوتے ہیں، پولیٹیکل کیسز بھی لگے ہوتے ہیں. تو وہ عدالتوں کے اندر ہی سارا ایک ہی جمگٹا ہے جس میں ہم اپنے بچوں کو لے کے جاتے ہیں اپنے ڈسپیوٹس کے. اور لا میں وہ بچی جس کی عمر 17 سال 11 مہینے اور 29 دن ہے وہ مائنر ہے، کیونکہ وہ تو 17 سال 11 مہینے کی بچی ہے، تو اس کو جج نے اس کے بالغ ہونے تک تو مائنر ہی تصور کرنا ہے. تو اس ایج کی بچیوں کو بھی اسی عدالت میں کھڑے ہو کے اپنی بات کرنی ہے، اپنے ماں باپ کے ساتھ پیش ہونا ہے. تو یہ ایک صرف اینگل ہے ایک لٹیگیشن کا، جس کو میں فیملی لٹیگیشن کی بات کر رہا ہوں. اس کے علاوہ باقی سارے ڈسپیوٹس جو ہیں لوگوں کے درمیان، کیونکہ ایک چیز جو ہمیں لا کالج میں بھی شاید نہیں سمجھ آئی، مجھے تو نہیں آئی تھی، پڑھایا نہیں کسی نے، کہ میرا یہ خیال تھا کہ ہم یہ جو کہتے ہیں میں فلاں بندے کا مقدمہ لڑ رہا ہوں، یہ شاید کوئی صحیح ٹرم ہے، میں مقدمہ لڑ رہا ہوں. لڑائی والی بات اس میں ہے ہی نہیں کوئی، یہ کنسیپٹ ہی غلط ہے. دو لوگوں کے درمیان ڈسپیوٹ ہے، آپ اس بات پہ ڈسپیوٹ کر سکتے ہیں کہ یار تیرا یہ جو سوٹ ہے یہ ڈارک بلیک ہے
دوسرا کہتا ہے نہیں یہ ڈارک بلو ہے. اب اس بات پہ اگر آپ تکرار شروع کر دیں, اپنی ایگو کو لے کے لڑنا شروع کر دیں, تو ہاتھا پائی ہو سکتی ہے. ہو سکتا ہے وہ سوٹ پھٹ جائے اسی کشمکش میں کہ یہ ہے کیا, اس کا کلر کیا ہے. تو یہ ڈسپیوٹ ہے, اس پہ آپ کا اختلاف رائے ہے, اس پہ دشمنی نہیں ہے, یہ انڈیا پاکستان نہیں ہے. لیکن اگر آپ اس بات کو کورٹ میں لے جائیں تو پہلے تو آپ کو وہ سوٹ پیک کر کے عدالت میں ایگزیبٹ کرنا پڑے گا, پھر اپنی ایویڈنس دینی پڑے گی, پھر جج صاحب ایک ڈگری جاری کریں گے. تو یہ سارا جو پروسیس ہم نے رکھا ہوا ہے اپنے ڈسپیوٹس کو ریزالو کرنے کا عدالت میں, اس کے اندر یہ میکنزم ہم نے رکھا ہوا ہے کہ یہ آہستہ آہستہ چلے. آپ جب پریکٹس میں آئے ہیں تو آپ نے فیل کیا نا کہ یہ کیا مسئلہ ہے, جج تاریخ ڈال دیتا ہے اتنی لمبی. تو اس کی وجہ دو طریقے ہیں. ایک ہے کہ آپ کا کیس آج آ گیا تو اب جج صاحب بیٹھے ہیں اور اس کیس کو ریزالو کر کے اٹھنا ہے, آج کورٹ ٹائم ختم ہو گیا باقی کل. ایک تو یہ طریقہ ہے کہ آپ کا کیس ہے اور اس کا فیصلہ کر دے جج. دوسرا یہ ہے کہ آپ کے کیس کو ٹچ کرے اور آپ کو 2-3 مہینے کی تاریخ دے دے. جب برے صغیر میں انگلش لا آیا تھا تو اس وقت ہمارا جو نظام تھا وہ تو پنچایت کا تھا. وہاں تو ہمارے بڑے بیٹھ کے فیصلے کرتے تھے, یا بادشاہ سلامت فیصلہ کرتا تھا کہ آپ نے زنجیر ہلائی بادشاہ کے محل پہ جا کے, ڈائریکٹ وہ بیل کی آپ نے, بادشاہ سلامت نے پوچھا ڈائریکٹلی یا اپنے وزیروں کے ذریعے کیا مسئلہ ہے فریادی کا, فریاد سامنے آئی اور انہوں نے فیصلہ کر دیا. نہ کوئی اپیل ہے, نہ اس میں کوئی کسی دوسری رائے کی گنجائش ہے. اب اس طرح کے ایک نظام میں جب انگلش لا آیا تو اس کے ساتھ آ گیا کنسیپٹ آف ایویڈنس. اب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ یہ کہیں کہ یہ زمین میرے لکڑ دادا سے میں کاشت کر رہا ہوں, لیکن ایک آدمی کہتا ہے نہیں یہ تمہاری نہیں ہے, تم غلط کہہ رہے ہو, یہ زمین میری ہے. کیونکہ یہ جو ریونیو ریکارڈ ہے جو مرتب ہو رہا ہے یا مرتب ہو چکا ہے, اس کے مطابق یہ نمبر تو میرے کھاتے میں آتے ہیں. اب یہ بات کوئی کیوں مانے گا؟ اور وہ بات ڈی جی خان کا ایک بندہ ایک راول پنڈی کے سول جج کی بات کیوں مانے گا؟ وہ تو وہاں سے پوائنٹ ہو کے وہاں جا کے بیٹھ کے, اس کو تو وہاں کے کلچر کا بھی نہیں پتہ. تو اس ساری سچویشن میں جو ایک بات سامنے آئی وہ یہ تھی کہ یہ ہم لٹیگیشن میں مقصد ہمارا ڈسپیوٹ کو ریزالو کرنے سے زیادہ ڈسپیوٹ پہ لڑنے والا رہ گیا. ہم نے لطف لینا شروع کر دیا, انجوائے کرنا شروع کر دیا. ہر گاؤں میں گاؤں کا ہوں, ہر گاؤں میں کچھ لوگ ہیں جو معتبر ہیں, وہاں کے سفید پوش ہیں, جنہوں نے اپنے سفید کپڑے اور سفید پگڑی ایک لوہے کے بکسے میں بند کر کے رکھی ہوتی کہ اگر کسی کا کوئی مقدمہ ہوگا وہ مجھے ساتھ لے جائے گا اور میں یہ کپڑے پہن کے کچہری جاؤں گا اور اس کو کوئی وکیل مقرر کراؤں گا اور میری بڑی ٹور بنے گی. ہر کچہری میں آپ کو ایسے لوگ چلتے پھرتے نظر آتے ہیں. اکثر نئے وکلاء ان کے محتاج ہو جاتے ہیں کیونکہ لٹیگینٹ نے ان کی بات مان لی. یہ نہیں ہو سکتا کہ لٹیگینٹ جو ہے وہ اس بندے کی بات نہ مانے, کیونکہ اس کو تو کچہری کا رستہ بھی نہیں پتہ. اس کو تو یہ نہیں پتہ کہ منشی نے جو چالاکی کرنی ہے اس کو جواب کیسے دینا ہے. کتنے ہی منشی جن کو میں جانتا ہوں, میں نے پریکٹس کی لمبا عرصہ, تو وہ بندے کی شکل دیکھ کے کہتے تھے کہ طلبانہ جمع کراؤ 10 روپے کلومیٹر کے حساب سے, 100 روپے کلومیٹر کے حساب سے, 200 روپے کلومیٹر کے حساب سے, کتنی دور ہے تمہارا ڈیفینڈنٹ, اور ٹکٹ وہی 2 روپے کا ایک لگتا تھا اس میں. تو یہ چالاکیاں چونکہ وہاں پہ بہت زیادہ تھیں اس سارے سسٹم کے اندر, تو لٹیگیشن ہماری جو ہے وہ ڈسپیوٹ ریزالو کرنے کی طاقت ہی نہیں رکھتی. ہماری لٹیگیشن میں اگر ایک بندہ اپنا آج کیس فائل کر کے, کوئی کلیم فائل کر کے 20-25 سال میں اس کیس کو جیت جاتا ہے, تو آپ بتائیں کہ اس زمانے میں کسی ڈسپیوٹ کا یا کسی ریلیف کا 10 سال بعد ملنا یا 20 سال بعد ملنا, کیا ریلیف رہ جاتا ہے؟ آپ کا تو مائنڈ ہی چینج ہو جاتا ہے. آج آپ کے ذہن میں جو چیزیں ہیں, آپ کے لیے ایگو کا پرابلم ہے, انا کا مسئلہ ہے, لازمی لینی ہے, ایسی کی تیسی اس کی میں نے واپس لینی ہے یہ چیز,
اور 10 سال کے اندر آپ کا مائنڈ چینج ہو جاتا ہے, آپ کہتے ہیں نہیں مجھے کیا, میں خواہ لڑ رہا ہوں اس بات پہ. تو اس ساری لٹیگیشن میں لوگوں کی جو اپوزیشن آئی اس لا پہ وہ یہ تھی کہ ہم نے نہیں ماننا, یہ جج جو مرضی فیصلہ کرے, جج کا کیا ہے. اور اس کی سب سے بڑا جو نقصان ہوا ہمیں اخلاقی طور پہ وہ یہ ہوا کہ لوگوں نے 2 قسم کی قسمیں رکھ لیں. آپ وہ آدمی جو عدالت میں حلف دیتا ہے اسی آدمی کو آپ مارکیٹ میں بٹھائیں اور اسے کہ یہ حلف دے کے بات کرے, وہ نہیں کرتا, وہ حلف نہیں اٹھائے گا آپ کے سامنے. عدالت میں قرآن اٹھا لے گا جا کے. باقاعدہ لوگوں کا مائنڈ سیٹ بن گیا کہ یہ عدالتی قسم ہے, یہ خیر ہے, چک دو خیر, کچھ نہیں ہوتا. تو یہ جو پورا ایک مائنڈ سیٹ تھا اس نے ہمیں اخلاقی طور پہ بھی 2 حصوں میں تقسیم کر دی کہ عدالت میں جھوٹ بولنا خیر ہے, کیونکہ پولیس والوں نے ایف آئی آر درج ہوتے ہی کہا 2 گواہ لے کے آؤ جن کے سامنے یہ واقعہ ہوا ہے. اب وہ بندہ بیچارہ پریشان ہے, پہلے ہی وکٹم ہے, کہتے ہیں میں تو گواہ کوئی تھا ہی نہیں. کہتے ہیں نہیں, یہ 2 گواہوں کا نام لکھنا پڑے گا ایف آئی آر میں. وہ بیچارہ 2 اپنے رشتہ داروں کے نام لکھوا دیتا ہے. اب وہ جو نام اس نے لکھوا دیے, اب ان کو تو پتہ ہی نہیں اس کیس کا کیا ہوا. وہ جب کورٹ میں جائے گا ایویڈنس دینے کے لیے تو وہ جو تھانے دار نے 161 کا اس کا بیان لکھ کے رکھا ہوا ہے وہ بیچارہ اس کو پڑھ کے رٹا لگا کے جائے گا جو ٹوٹلی اس کا مائنڈ ایکسیپٹ ہی نہیں کرتا. ایک مرڈر کیس میں کمپلیننٹ کی طرف سے انگیج تھا, تو مجھے ٹرپل مرڈر کیس تھا, تو جو میرا کمپلیننٹ تھا کیس کا اس نے آ کے بتایا کہ جی وہ جو ایک ہمارا گواہ ہے چشمدید, وہ حج کر کے آیا ہے, وہ کہتا ہے میں وہاں خانہ کعبہ میں کھڑے ہو کے وعدہ کرائیں اللہ سے میں نے جھوٹ نہیں بولا, تو ایویڈنس میں دوں گا آپ کے کیس کی کہ انہوں نے مرڈر کیے ہیں 3 بندے, لیکن میں وہاں نہیں تھا, یہ بیان میں دینے کے لیے تیار ہوں. تو مجھے منع کرنا پڑا اس سے. میں نے کہا ایسے بندے کو نہ لے کے آنا کورٹ میں, یہ تو کیس کو کاؤنٹر پروڈکٹیو ہے, یہ تو پورا کیس ڈسٹرائے ہو جائے گا ہمارا, کہ ہمارا چشمدید گواہ یہ کھڑا ہو کے کہ وہ کہ نہیں جی یہ کہ میں قرآن شریف لے کے جاتا ہوں, انہوں نے مارا ہے, مجھے پتہ ہے انہوں نے مارا ہے. تو جج کو یہ بات ماننی چاہیے. اب جج کیسے مانے گا اس بات کو؟ جج تو پابند ہے اس کرمنل پروسیجر کوڈ کا اور اس قانون شہادت کا جس کے تحت وہ جج بنا ہوا ہے, جس کے تحت اس نے کورٹ لگائی. تو وہ ساری جو لٹیگیشن کا, یہ میں آپ کو اس لیے کر رہا ہوں پس منظر اس کا کہ آپ کا کانسیپٹ کلیئر ہو کہ اے ڈی آر کہاں سے پھوٹا اور کیوں آیا. تھوڑی سی یہ تمہید لمبی ہوگی لیکن یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اگر آپ اس بات کو اس طرح سے نہیں سمجھنے کی کوشش کریں گے تو آپ ہمیشہ کنفیوز رہیں گے, آپ کسی کو یہ بتا بھی نہیں پائیں گے کہ اس لٹیگیشن کے اندر پرابلمز کیا ہیں. تو بلٹ ان پرابلم ہے لٹیگیشن کہ وہ سسٹم, وہ لاز, وہ ساری چیزیں وہ ہمارے لیے اجنبی ہیں. جس طرح میرے بچپن میں مجھے چاکلیٹ کڑوا لگتا تھا جو انگلینڈ سے آتے تھے, میں نے نہیں کھانا. چائنیز فوڈ مجھے سمیلی لگتا تھا, میں نہیں کھاتا تھا. لیکن وقت کے ساتھ ساتھ وہ ساری چیزیں میری فیوریٹ ہوتی چلی گئی. میں انوالو ہو گیا ان ساری چیزوں میں, کھانا شروع کر دیا, انجوائے کرنا شروع کر دیا. یہ ایگزیکٹلی اس وقت کے جو ماہرین تھے انسانی نفسیات کے, انہوں نے یہ کہا کہ آپ اس لٹیگیشن کو لمبا کریں. ہم نے یہاں حکومت کرنی ہے, ہم نے اس سسٹم کو رائج کرنا ہے, ہم نے اس کے بغیر حکومت نہیں کرنی. تو آپ اس کو ایک طریقہ ہے لمبا کر دیں. اب لمبا کرنے کے لیے یہی تھا کہ جج کم رکھیں, ان سے کہیں گے اب تمہاری باری آئے گی 2 مہینے بعد. تو لوگ یا تھک جائیں گے یا آپس میں بیٹھ کے ختم کر لیں گے اپنے ڈسپیوٹ کو. اور پھر دنیا کے ڈسپیوٹ جو ہیں جو آپ ساری عمر پریکٹس کریں گے اپنی, اور ابھی تک آپ نے دیکھا ہے اپنی لائف میں, ڈسپیوٹ 2 طرح کے ہیں. ایک ہوتا ہے جینوئن ڈسپیوٹ, ایک ہوتا ہے ڈسپیوٹ فار دی سیک آف ڈسپیوٹ. جینوئن ڈسپیوٹ یہ ہے کہ والد صاحب کسی کے فوت ہوتے ہیں فیملی میں اور وہ بھائیوں کو سمجھ نہیں آتی کہ اس مکان کو تقسیم کیسے کریں. ان کو یہ نہیں پتہ چلتا بہنوں کو کیا دینا ہے, یا اگر بھائی ہے ہی نہیں تو بہنوں کو سمجھ نہیں آتی کہ چچا کیا لے جائیں گے, ہمیں کیا ملے گا, کسی کو نہیں پتہ چل رہا, اور وہ کوئی کسی پہ اعتبار بھی نہیں کر رہی ہو.
تو وہ فیملی جو ہے وہ ایک جینون ڈسپیوٹ لے کے کورٹ میں جاتی ہے اور جج صاحب ان کی وہ تقسیم کر دیتے ہیں. اب ایک بندہ ہے جو وہاں پہ یہ ڈسپیوٹ میں لے آتا ہے بات لکھ کے, ایک نیا دعویٰ دائر کر دیتا ہے کہ یہ جائیداد تو اس بندے نے مرنے سے پہلے مجھے ہبہ کر دی تھی, یہ 2 گواہ ہیں میرے, اس کو پتہ ہے جھوٹ ہے. میں چونکہ وکالت اور ججی دونوں طرف رہا ہوں تو میں آپ کو پوری ذمہ داری سے یہ بتا سکتا ہوں کہ میری زندگی میں شاید ہی کوئی کیس ہوگا جس میں مجھے یہ یقین نہ ہو کہ یہ جو دونوں بندے میرے سامنے کھڑے ہیں, بھلے میرے کلائنٹ ہیں یا عدالت میں میرے پاس آئے ہیں, ان کو یہ نہ پتہ ہو کہ سچ کیا ہے. یہ ہو ہی نہیں سکتا. ہر بندے کو پتہ ہوتا ہے کہ اصلی سچ کتنا ہے اور کیا ہے. ماسوائے جینون لٹیگیشن کی 2 کمپنیاں ہیں, ان کا کوئی ڈسپیوٹ ہے بورڈ آف ریونیو کے ساتھ, گورنمنٹ کے ساتھ, کسٹمز ڈپارٹمنٹ کے ساتھ, اور وہ کسی لا کی انٹرپریٹیشن کا معاملہ ہے. وہ دونوں کو شاید نہ پتہ ہو اور وہ دونوں یہ چاہیں کہ کورٹ سے جا کے ریزالو کرا لیں. تو وہ کورٹ میں جائیں گے, کورٹ میں جج صاحب ان کی بات سنیں گے, ایک فیصلہ کر دیں گے, وہ چل جائے گا, ان کا معاملہ حل ہو جائے گا. لیکن جو نان جینون ڈسپیوٹ ہے, جس کو پتہ ہے نان جینون ہے, اس کو چاہیے وہ جج جو یا نالائق اور بے وقوف ہو اور وہ اس کو الو بنا سکے, وہ جج چاہیے اسے نمبر 1. ورنہ جج کو سمجھ آ جائے گی نا یہ نان جینون ڈسپیوٹ لے کے اس کا تو کیس بنتا ہی نہیں, وہ اڑا دے گا اس کیس کو. یا وہ یہ انتظار کرے کہ جس کے ساتھ میرا جھگڑا ہے وہ ہے 70 سال کا, وہ 5-10 سال اور نکال لے گا. تو میں ایسا وکیل مقرر کروں جسے کہوں اس کو 10 سال لمبا کرو, تو یہ فوت ہو جائے گا, اس کے بچوں میں کوئی ہے ہی نہیں اس قابل کہ وہ میرے ساتھ مقدمہ لڑے گا, تو میرے حق میں فیصلہ ہو جائے گا یا میں ان سے چھین لوں گا. تو نان جینون ڈسپیوٹ والے لوگ لمبا کرتے ہیں. جتنی لٹیگیشن پینڈنگ ہے اس وقت ہائی کورٹ میں, جتنی لوور کورٹ میں پینڈنگ ہے, سپریم کورٹ میں پینڈنگ ہے, ان میں سے ایک پارٹی کو پتہ ہے یہ نان جینون ڈسپیوٹ, وہ فیصلہ نہیں ہونے دیں گے. ان کو سوٹ نہیں کرتا فیصلہ, ان کو وہ فیصلہ اس وقت سوٹ کرے گا جب ان کی فیور میں ہو سکتا ہے فیصلہ, تو ان کو سوٹ کرے گا, ورنہ نہیں کرتا. ہمارا پورے کا پورا کانسیپٹ یہ ہے کہ فیصلہ وہ صحیح ہے جو میرے حق میں ہوا ہے. بہت کم ظرف والے ایسے لوگ ہیں جو یہ مان جائیں کہ فیصلہ میرے خلاف بھی ہوا ہے تو ہوا ٹھیک ہے, یہ صحیح ہوا, ایسا ہی ہونا چاہیے تھا, جج نے صحیح کیا ہے. اور ایسے بھی ہوتے ہیں کیس, میرے سامنے بھی کئی کیس ایسے ہوئے ہیں کہ مجھے سینئر وکلا نے بھی کہا جی کہ آپ نے صحیح فیصلہ کیا ہے, بھلے میرے خلاف ہوا ہے, یہی ٹھیک تھا. لیکن عام طور پہ بندہ یہ سمجھتا ہے کہ فیصلہ وہ صحیح ہے جو میرے حق میں. تو یہ جو ADR کا کانسیپٹ تھا, اس کو لے کے اس لیے لوگ آئے کہ ہم اس طرح کی جو لٹیگیشن ہے, بیکار کی لٹیگیشن جو نسل در نسل چلتی ہے, اس کو ختم کریں. تو ADR کی ڈائمینشنز ہیں, آپ کو پتہ ہے, آپ نے پڑھا ہوا ہے لا سارا, کہ اس میں آربیٹریشن ہو سکتی ہے, اس میں میڈیشن ہوتی ہے. آربیٹریشن جو ہے وہ تو آپ یہ سمجھیں کہ ایک پوری کورٹ پروسیڈنگز ہیں, ایویڈنس ہوتی ہے, ڈاکومنٹس ایگزیبٹ ہوتے ہیں, ججمنٹ آتا ہے, پھر اس کو چیلنج کیا جا سکتا ہے اس ایوارڈ کو جو دیتا ہے آربیٹریٹر. میڈیشن میں کوئی میڈیٹر فیصلہ نہیں کرتا, میڈیٹر کے پاس فیصلہ کرنے کا کوئی اختیار نہیں ہوتا. اور آربیٹریشن میں آپ ون وے بھی جا سکتے ہیں کورٹ میں, ایک پارٹی نہ بھی چاہے آربیٹریشن میں جانا تو جج پھر بھی بھیج سکتا ہے, اور وہاں پہ یہ پوچھتا ہے جج کہ آپ طے کر لیں کس کو آربیٹریٹر مقرر کریں. اس پہ بھی اگر اتفاق نہ ہو تو جج اپنے طور پہ مقرر کر سکتا ہے. میڈیشن میں 100% یہ ریکوائرمنٹ ہے کہ آپ دونوں پارٹیز رضامندی سے اس میڈیٹر کے پاس جائیں یا بیٹھیں اس کے پاس. تو یہ جو میرے پاس کیس آتے تھے عدالت میں, جن میں میں سمجھتا تھا کہ یہ لوگ اپنے آپ کو صرف ہمارے پروسیجر کی وجہ سے لٹیگیشن کو لمبا کر رہے ہیں اور آگے لے کے جا رہے ہیں, اور ان کے درمیان ڈسپیوٹ ہے ہی نہیں. ڈسپیوٹ ہے بچے کا, بچہ ہے, اس کو ڈسپیوٹ بنا دیا دونوں نے, ماں کہتی ہے میں لے جاتی ہوں, باپ کہتا ہے میں لے جاتا ہوں. تو میں بطور جج پوچھتا ہوں بچے سے, سیانا ہے 10-12 سال کا ہے, کس کے ساتھ جانا ہے؟ وہ کہتا ہے دونوں کے ساتھ جانا ہے.
تو یہاں پہ آ کے جج کیا کرے گا؟ آپ ہوں گے جب جج، کیا کریں گے آپ؟ کوئی لا نہیں ہے ایسا جو آپ کو اس بارے میں ہیلپ کرے کہ جج صاحب جو بچہ کہتا ہے اس کے 2 ٹوٹے کرو، ایک ماں کو دے دو ایک باپ کو دے دو، یا اس کو کہہ دو 6 مہینے ادھر رہے 6 مہینے ادھر رہے۔ اس بچے کی کیا پرورش ہوگی، اس بچے کی ایجوکیشن کیا ہوگی، وہ بچہ کیسے بڑا ہوگا، اس بچے کا مائنڈ سیٹ کیا ہوگا؟ جب وہ ماں کے پاس بیٹھتا ہے تو وہ باپ کا دشمن بن جاتا ہے، جب وہ باپ کے پاس ہے تو وہ ماں کا دشمن ہے۔ آپ کورٹ میں دیکھتے ہیں چھوٹے چھوٹے بچے ایسی ایسی بھیانک باتیں کرتے ہیں۔ یہاں پہ میں جب بیٹھتا ہوں فاؤنڈیشن آفس میں سیٹرڈے کو، تو بچے آتے ہیں ہمارے پاس بھی۔ تو ایک بچہ تھا جس کا باپ کوئی 6 سال کے بعد اسے ملا، تو بیٹھا ہوا تھا، آ گئی ماں بچے کو لے کے۔ میں نے بچے سے پوچھا کہ آپ پہلے کب آخری دفعہ اپنے باپ سے ملے؟ کہتا جی میں تو نہیں ملا کبھی۔ میں نے اسے بتایا کہ یہ بندہ جو بیٹھا ہے یہ تیرا باپ ہے؟ کہتے نہیں سر میرا باپ تو جیل میں ہے، میری ماں نے بتایا ہے کہ وہ کرمنل ہے اور وہ جرائم پیشہ آدمی ہے، وہ تو جیل میں ہے۔ اب وہ بندہ میرے سامنے بیٹھا، وہ رونا شروع کر دیا۔ اس نے کہا میری اولاد ہے، میرا بچہ ہے، میں ایک شریف آدمی ہوں، میں نے زندگی میں کبھی کوئی کرائم کا سوچا تک نہیں، تو یہ کیا ہو گیا؟ وہ اس لیے کہ وہ ماں کے پاس جب بچہ ہے تو وہ اس کو کیا بتائے تیرا باپ کدھر ہے؟ جب اس کو باپ پہ غصہ ہے تو وہ اسی طرح کی سٹوری دے گی نا بچے کو۔ کتنے بچے ہیں جو اپنی ماں کو بدکار عورت کہتے ہیں، انہیں پتہ نہیں بدکاری کیا ہوتی۔ آپ ان سے بات کریں کچہری میں، پوچھے چھوٹے بچوں سے ہماری ماں کیسی عورت ہے، کہ جی بڑی بری ہے، بڑی بدکار ہے، باپ کرمنل ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ وہ ہے کہ وہ بچہ جہاں جس انوائرمنٹ میں بیٹھا ہوا ہے اس کو وہاں پہ جو فیڈ کر رہے ہیں لوگ، چاہے وہ اس کے رشتہ دار ہیں، چاہے دوست احباب ہیں، وہ اس کو اپوزٹ سائڈ پہ لے کے جانے کی کوشش کریں۔ تو یہ سارا جو ایک سین بنتا ہے جس میں لوگ اپنے آپ کو تباہ و برباد کر رہے ہیں، اس میں ہمارا یہ جو پروفیشن ہے بطور وکیل، اس کی زیادہ گنجائش پیدا ہو جاتی ہے اے ڈی آر میں۔ اتنی بڑی غلط فہمی ہے لوگوں کو کہ اے ڈی آر اگر زیادہ چلے گا تو شاید وکلا کا جو پروفیشن ہے وہ کم ہو جائے گا، اس کے اندر فلو کم ہو جائے گا، نہیں ہوگا، زیادہ ہو جائے گا۔ یہاں جو آپ بیٹھے ہیں، جس طرح آپ بیٹھے ہیں، اس سے بڑا ایک پنجاب بار کونسل سے گروپ آیا ہوا تھا ہمارے پاس، تو ان دونوں کو میں نے دونوں حصوں میں تقسیم کیا، ان کو آپشن دی کہ آپ میں سے جو لوگ سول سائڈ پہ دلچسپی رکھتے ہیں وہ ادھر ہو جائیں، جو کرمنل سائڈ پہ دلچسپی رکھتے ہیں ادھر ہو جائیں۔ تو وہ ہو گئے۔ تو میں نے ان سے یہ کہا کہ میرا 5 لاکھ روپیہ ایک بندے نے دینا ہے اور وہ نہیں دے رہا، میں کیا کروں؟ تو پہلے میں نے کرمنل سائڈ والے وکلا سے پوچھا کہ آپ میں سے کوئی بندہ مجھے بتائے میں کیا کروں، میرے تو پیسے نہیں دے رہا، وہ چیک اس نے مجھے دیا تھا وہ ڈس آنر ہو گیا۔ تو ایک دم انہوں نے کہا کہ آپ ایف آئی آر درج کرائیں جا کے۔ تو یہاں بلیک بورڈ پہ ہم نے کہا، وائٹ بورڈ پہ، کہ آپ آ کے بتائیں کہ یہ کیا اس کا پروسیس کیا ہوگا میرا ایف آئی آر درج کرانے۔ انہوں نے کہا جی اب تھانے جائیں۔ میں نے کہا میں چلے تھانے چلا جاتا ہوں۔ تو وہ ایس ایچ او تو میری بات ہی نہیں سنتا، وہ تو نہیں ایف آئی آر درج کرتا، وہ تو مجھے ملتا ہی نہیں۔ اس نے کہا جی پھر آپ یوں کریں کہ پھر آپ ایک وہ جو سیشن جج صاحب کے پاس ایک اپلیکیشن فائل کریں جسٹس آف پیس کے پاس، تو وہاں سے آرڈر میں لے دوں گا آپ کو۔ میں نے کہا کتنے پیسے لیں گے آپ؟ فیئرلی بتائیں، کوئی آپ میں سے جو اچھا وکیل ہوگا کتنے پیسے لے لے گا؟ انہوں نے فیس بتائی، میں نے لکھوا لی۔ میں نے کہا کتنے دن لگ جائیں گے وہاں پہ؟ دن بتائے انہوں نے، رفلی کھلا بتا، انہوں نے کہا اتنے دن میں وہ آرڈر کر دے گا سیشن جج۔ تو میں نے کہا ٹھیک ہے، میں نے آپ کو وکیل کر لیا، اب میرا یہ 5 لاکھ روپے کا کیس ہے، اتنے پیسے میں آپ کو دے دیتا ہوں، تو آپ میری ایف آئی آر درج کرا دیں۔ تو جس دن وہ فیصلے کا دن آیا تو پتہ چلا سیشن جج صاحب نے میری درخواست خارج کر دی۔ اب میں نے کہا اور وکیل صاحب کوئی آپ میں سے جو سینئر ہے وہ میری مدد کرے۔ انہوں نے کہا جی مسئلہ نہیں، رٹ کریں گے، ہائی کورٹ سے آرڈر ملے گا، آپ کا چیک ڈس آنر ہوا ہے، مسئلہ ہی کوئی نہیں۔ وہ میں رٹ فائل کروائی تو میں نے ان کو وکیل صاحب کو کہا کہ اس کے کتنے پیسے لیں گے؟ انہوں نے بھی اپنے پیسے لکھ دیے۔ پھر میں نے ان کو بتایا کہ مجھے تو ایک سول کورٹ سے سمن تنقید طلب آ گیا ہے
کہ میں نے اس بندے کے پیسے دینے ہیں جس کا چیک ڈسآنر ہوا ہے. اس نے تو مجھے دعویٰ کر دیا میرے خلاف. انہوں نے کہا ہاں وہ تو پھر اب آپ کو ڈیفینڈ کرنا پڑے گا. میں نے کہا میں جج صاحب کو بتاتا ہوں اس نے زیادتی کی. انہوں نے کہا نہیں آپ کے جانے سے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا. آپ وہاں جائیں گے تو آپ کی تو کوئی بات نہیں سنیں گا کورٹ میں. اب وکالت نامہ میں دوں گا, میں 711 کی اپلیکیشن دوں گا, ہو جائے گا کام, آپ کو فکر نہ کریں. وہ میرا دعویٰ بھی فیصلہ نہیں ہوا اور وہ چلتا رہا. چلنا ہی تھا اس نے. انہوں نے اپنی فیس مجھ سے پھر یہاں لکھوا دی. اور پھر اس کے بعد ہائی کورٹ میں جب ریٹ میں آرڈر ہو گیا میرے حق میں, تو وہ آرڈر لے کے میں تھانے گیا تو میں نے کہا اس کی ایف آئی آر درج کریں. تو وہ میں وہاں دھکے کھاتا رہا. وہ مجھے ملتا نہیں تھا وہ بندہ جس نے ایف آئی آر میری انویسٹیگیٹ کرنی ہے, لکھنی ہے. پھر وہ انہوں نے وکیل صاحب نے مشورہ دیا کہ اس کے ساتھ ذرا تھوڑا سا سمجھوتا کریں, اس کو بلائیں, کوئی گفٹ شفٹ دیں, کھانا شانا کھلائیں, اپنے گھر بلائیں تاکہ یہ آپ کی بات سنیں. یہ جان کے کر رہا ہے, اس سے پیسے کھانے کے چکر میں. کچھ پیسے میں نے تھوڑے سے وہ بھی لکھوا لیے بلیک بورڈ پہ کہ کتنے میں نے اس کو دینے ہیں. پھر اس کے بعد وہ ایف آئی آر درج ہو گئی. تو مجھے وکیل صاحب نے بتایا آ کے کہ وہ جو آپ کا بندہ ہے اس نے پری ریسٹ بیل کرا لیے. نہیں اب کیا ہوگا؟ انہوں نے کہا بیل اس کی اپوز کریں گے, سیشن جج صاحب اٹھا کے باہر ماریں گے. آپ کی تو ایف آئی آر درج ہوئی ہے, آپ کے اس نے پیسے دینے, ریکوری ہونی ہے اس سے. وہ سیشن جج صاحب نے وہ اس کی بیل جو ہے وہ ریجیکٹ کر دی. بالکل وکیل صاحب نے صحیح کہا تھا. لیکن میرے وہ 5 لاکھ جو ہیں وہ مائنس ہوتے چلے گئے اور ٹائم ہمارا کوئی تقریباً 1 سال کا گزر گیا. پھر میں نے ان سے اگلی بات پوچھی تو انہوں نے مجھے بتایا کہ اب یہ ہائی کورٹ سے جو آ کے اس نے بیل کرا لی ہے تو یہ مسئلہ ہے, کیونکہ ادھر سول لیٹیگیشن بھی ہے آپ کی, تو یہاں ذرا مجھے بڑی محنت کرنی پڑے گی, کیونکہ وہ پینڈنسی سول لیٹیگیشن کی اور آپ کا ایف آئی آر کا معاملہ یہ تھوڑا سا پرابلم پیدا کر سکتا ہے. اور کوئی اچھے جج ہوئے تو ہو سکتا ہے بیل ہی لے لیں اس کی. لیکن انہوں نے بہت ایفرٹ کر کے مجھ سے اور فیس لے کے وہ خارج کروا دی درخواست, اور وہ بیل اس کی انہوں نے ہائی کورٹ سے ریجیکٹ ہو گئی. پھر مجھے انہوں نے کہا کہ اب آپ اس کا انتظار کریں کہ اس کو اریسٹ کرے پولیس. میں نے کہا تو کرنا چاہیے. انہوں نے کہا نہیں ایسے تو نہیں کریں گے نا, اس کا پیچھا کرنا پڑے گا. تو وہ پھر وہ وکیل صاحب نے بھی ایفرٹ کی تو اس کو پیچھا کر رہے ہیں. یہ سارا ہیپوتھیٹیکل ایک کہانی ہم بنا رہے ہیں. پھر وہ اریسٹ ہوا, پھر اس کو تھانے میں رکھا گیا, پھر وہاں سے اس نے ریمانڈ اس کا ختم ہو گیا, کوئی ریکوری نہیں ہوئی. پھر اس کو لے جا کے میجسٹریٹ صاحب کے پاس بیل اپلیکیشن موو ہوئی. پھر میں نے وہ سارے جتنے پہلے پیسے خرچ کیے ہوئے تھے, پھر مزید ایک نیا سائیکل شروع ہوا کہ میں نے بیل خارج کرانی ہے اس کی, وہ نہیں ہوئی. پھر سیشن کورٹ میں وہ چلا گیا, وہاں سے بھی نہیں ہوئی. پھر وہ ہائی کورٹ میں آ گیا, پھر وہاں سے اس کی بیل ہوئی. اب میں نے ان سے کہا کہ میرے پیسے بھی سارے تقریباً ختم ہونے والے ہیں, 5 لاکھ اوپر لگ گیا ہے, تو میں کیا کروں؟ انہوں نے کہا نہیں ابھی تو اس کو جب اس کا ٹرائل ہوگا اس کو 3 سال سزا ہو جائے گی, جیل جائے گا, پھر اس کے گھر والے خود ہی پیسے لے کے آئیں گے, وہ کہیں گے آپ صلح کر لیں, آپ پیسے لے لیں, بندہ چھڑوا دیں. یہ بھی نہیں ہوا. انہوں نے کہا اب جتنا دیکھنا تھا ہم نے مشکل وقت دیکھ لیے, اب تو ہم پیسے نہیں دیتے. الٹیمیٹلی وہ اس کو سزا ہو گئی. پورا ٹرائل کی میں نے فیس بھری, پھر اس نے اپیل فائل کر دی, پھر اس کی فیس بھری میں نے, اور 3-4 سال اس سارے پروسیس میں گزر. مجھے پیسے نہیں ملے, صرف خرچ ہوئے میرے پیسے. اور یہ ایک لٹیگیشن جو ہے, یہ میں آپ کو جو بتا رہا ہوں, یہ آپ میں سے کوئی اس کی تردید نہیں کر سکتا. یہ ایک جینون فلو ہے ایک ڈس آنر چیک کی لٹیگیشن کا. اب اس میں مجھے کچھ نہیں ملا, اور وہ بندہ اس کو آلریڈی انڈر گان کر کے اپیل میں انہوں نے فارغ کر دیا کہ یہ پہلے ہی 7-8 مہینے رہا ہے جیل میں, اب مزید کیا اس کو سزا دینی. اب میں نے سول سائٹ والے وکلا سے پوچھا, میں نے کہا میرے پیسے, انہوں نے کہا جی اس کا تو دعویٰ کرنا پڑے گا, وہ تو آپ کا آرٹیکل 39 میں سوٹ فائل کریں گے, ہم کورٹ فیس نکالیں, پیسے لائیں, فیس دیں ہماری, ہم دعویٰ دائر کر دیتے. دعویٰ دائر ہو گیا. اب آپ مجھے بتائیں کہ اس دعوے کی کیا عمر ہے منیمم, اور وہ کب تک چلا ہوگا, اور اس میں مجھے ملا کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں ملا, اور وہ لٹیگیشن ہی لٹیگیشن رہ گئی. اب یہ سارا پروسیس آپ اپنے ایک کلائنٹ کے سامنے اگر رکھیں فیئرلی,
تو وہ آپ کو کسی ایک پہلی سٹیج پہ بھی فیس دینے کو تیار نہیں ہوگا کہ یہ عذاب ہے، ملنا مجھے کچھ بھی نہیں. تو اب اس کے جواب میں ہم نے کیا کیا؟ میں بھی تو وکیل ہوں آپ کے ساتھ. ہم نے یہ کیا کہ ہم نے اس کو آس دلا دی. جیسے مجھے آس دلائی تھی نا دیوانی اور فوجداری وکلاء اس حال میں بیٹھ کے، وہ آس ہر بندے کو ہم نے دلانی شروع کر اور اسے بتایا کہ کچھ نہ کچھ ہو جائے گا، فکر نہ کرو. میں اپنے ساتھ بار کے پریزیڈنٹ کو بھی لے جاؤں گا، میں ان کا سپورٹر رہا ہوں، ان کا وکالت نامہ بھی داخل کر دوں گا، فکر نہ کرو، ہو جائے گا کام تمہارا. اور اس آس کے پیچھے وہ بندہ بھاگتا رہا. سارے بھاگ رہے. یہ ایک ڈس آنر چیک کا ہے. سیم اس طرح کا ایک خاوند اگر جاتا ہے خلا کے کیس میں تو کتنے وکلاء ہیں جو اسے یہ بتائیں گے کہ ساری کچہری کو بھی وکیل کر لو تو خلا کو نہیں تمہاری کو بچا سکتے. وہ ڈگری ہونی ہی ہونی ہے، لیکن لمبا کر دیتے ہیں. شاید تمہاری بیوی کو عقل آ جائے، تمہارے سسرال والے آ جائیں، کوئی مسئلہ ہو جائے، کوئی دوست احباب مدد کر دیں. تو اس ساری لٹیگیشن کا جو پورا ایک اینگل ہے، اس کے اندر اس بچی کو جو دعویٰ کر کے بیٹھی ہوئی ہے خلا کا، اس کو صرف لمبا کیا جا رہا ہے. ایک کیس میں سے اس وقت ہمارے پاس جتنے بھی فیملی میٹرز ہیں وہ میں گنتا ہوں تو ایک عورت کو تقریباً 9 کیسز فیس کرنے پڑتے. ایک فیملی ڈسپیوٹ، بچوں کا، کسٹڈی کا، حق مہر کا، سامان جہیز کا، پھر آپس میں لٹیگیشن کا، ساس کا کہ یہ زیور میرا بھی اٹھا کے لے گئی ہے، پھر ایک FIR سالوں کے خلاف کے سامان اٹھا کے لے گئے. تو یہ 9 کے قریب کیس بنتے ہیں جو ایک عورت صرف طلاق کی صورت میں فیس کرتی ہے. اب آپ ایک لمحے کے لیے یہ تصور کریں کہ یہ ساری لٹیگیشن دونوں فریق اگر فیئرلی ان کو یہ ساری بات بتائی جائے کہ ہم آپ کی اس ڈسپیوٹ کو 3 دن میں ریزالو کر دیں گے، میکسیمم 1 ہفتہ رکھ لیتے ہیں زیادہ سے زیادہ، آپ آ جائیں ہمارے پاس، سیریسلی بیٹھیں، جو آپ کا رائٹ بنتا ہے وہ ہم آپ کو بتائیں گے صحیح، اور ہم دونوں وکلاء آپس میں ڈیسائیڈ کریں گے، کوئی جج انوالو نہیں کریں گے، ہم بیٹھ کے آپ کا ڈسپیوٹ ریزالو کر دیں گے. یہ میڈیشن ہے. اور یہ ہر وکیل کا رائٹ ہے کہ دوسری پارٹی کو نوٹس بھیجے. آپ نے بھی دیکھے ہوں گے لیگل نوٹس کہ میرا کلائنٹ آیا ہے، وہ کہتا ہے کیس کر دو، میں کہتا ہوں نہ کرو، پہلے میں نوٹس دے کے دیکھتا ہوں، ہو سکتا ہے وہ ہماری بات مان جائیں. تو اس کے نیچے آپ یہ بھی لکھیں کہ میں اس میں ADR کے لیے تیار ہوں، آپ اپنے وکیل صاحب کو لے کے میرے پاس آ جائیں، میں آ جاتا ہوں آپ کے وکیل صاحب کے پاس جانے کے لیے تیار ہوں، اور ہم دونوں وکلاء بیٹھ کے فیصلہ کر لیتے ہیں. اور یہ کوئی ہم انوکھی بات نہیں کر رہے. امریکہ میں نوٹری پبلک کے پاس ایویڈنس بھی ریکارڈ ہوتی ہے. اگر آپ کے پاس کوئی گواہ ہیں تو آپ نوٹری پبلک کے پاس بیٹھ جائیں، اس میں جرا کر سکتے ہیں آپ، اور وہ ساتھ لگا دیتے ہیں کہ یہ گواہ ہیں میرے، انہوں نے یہ بیان دیا ہے، یہ آپ کی مخالف نے بحث کی ہے، عدالت میں نہیں گیا. تو باہر ہی بیٹھ کے ہم نے اپنا پورا کیس ایک بلڈ کر لیا. تو یہ جو ADR کا چینل ہے، اس کو اگر آپ 1 ہفتے میں یا 10 دن میں یا مہینے میں ایک میڈیشن کمپلیٹ ہو جاتی ہے اور دونوں پارٹیز اپنی لٹیگیشن کو ختم کر کے مزید لٹیگیشن سے بچ جاتی ہیں، تو وہ آپ کو جو فیس دیں گی، اگر وہ لگے آپ کو کہ میرے یہ 10 سال کی لٹیگیشن کی فیس سے کم ہے تو یہ آپ کی غلط فہمی ہے، یہ بھلیکھا ہے آپ کا. تھوڑی سی بھی فیس دیں، 25% بھی دے دیں، 50% بھی دے دیں. اور اگر کوئی عقل مند لٹیگنٹ ہوگا وہ ڈبل فیس دے کے بھی میڈیشن پہ جائے گا کہ اس کا فیصلہ ہو رہا ہے اور یہ اینڈ لیس، اس میں وہ ختم ہو جائے گی لٹیگیشن میری، نہ آگے جانا ہے کسی عدالت میں، یہ ڈگری ہو جائے گا اور ہمارا مسئلہ ختم ہو جائے گا. لوگ تیار ہیں. آپ خود اپنے دل سے پوچھ لیں، آپ کا دل کس چیز کی گواہی دے گا کہ یہ لٹیگیشن نہ ہو، ہم بیٹھ کے ڈسپیوٹ کو ریزالو کریں. اور وہ کیسے ہوگا کہ دونوں وکلاء نے اپنی فیس لی ہوئی ہے، دونوں وکلاء فائٹ کر رہے ہیں، آپس میں بیٹھے ڈسکس کر رہے ہیں، آرگیو کر رہے ہیں، اور وہ پارٹیز جو ہیں وہ ان کا جو فیئر کلیم ہے. ہمارے پاس، میں نہیں کرتا یہاں پہ کوئی میڈیشن کسی اور کیس میں سوائے فیملی کے، شروع میں ساری شروع کر دی تھی، وہ مشکل کام تھا، اور میری اتنی ہمت نہیں تھی کہ میں اتنے زیادہ کیس کر سکتا، بہت زیادہ تھے وہ. لیکن پھر بھی ایک بندہ آیا تو اس کا وہ تھا ہمارے پاس یہی چیک ڈس آنر کا، تو اس سے پوچھا کہ آپ کے جینون پیسے کتنے؟ اس نے کہا جی جینون تو تھوڑے پیسے بنتے ہیں، سود بہت زیادہ ہے اس میں. سود لگا کے اس نے
चेक लिया था मुझसे, दिया था 1 लाख, चेक उसने मुझे दिया है 2 लाख का। तो ये 2 लाख में से 1 लाख पहले ही सूद है एडवांस में लिखा हो, तो लाख उसका मैंने देना है, 20,000 दिया हुआ है, बाकी 80,000 रुपया है। अब दूसरे बंदे को मैंने बुला के कहा कि आप अगर ये 80,000 रुपया जेन्युइन जो आपका है वो मिल जाए, काफ़ी नहीं है? नहीं जी, ये तो इतने साल हो गए हैं, इसने मुझे बड़ा ज़लील किया है, मैंने बड़े धक्के खाए। तो फिर उनको मैंने बताया कि ये लिटिगेशन के पहलू हैं, ये मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने ज़िंदगी भर कचहरियों में बैठ के ये काम किया है। मेरे ख्याल में अगर ये आपको लाख रुपया दे दे, आप 20,000 जुर्माना दे दे तो काफ़ी। वो कहता ठीक है जी, लाख रुपया दे दे। अब दूसरा बंदा बेचारा, वो जिसका 2 लाख का है, वो कहता है जी मेरा वो जो 20,000 है वो तो मैं उसको वैसे ही छोड़ने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मैं तो इस लिटिगेशन में जा नहीं सकता, वो तो मेरे FIR दर्ज करा देगा, मुझे पुलिस पकड़ लेगी, चेक डिसऑनर हो जाए। वो एक कदम और आगे तैयार है इस काम के लिए। अब यहाँ पे वकील साहबान का काम शुरू होता है कि हम तुम्हारे इस डिस्प्यूट को हमेशा के लिए दफन करते हैं, ये हमारी फ़ीस है, और ये फैसला 10 दिन में हो जाता है। तो आप देखें कि आपके पास फ़्लो कितना ज़्यादा होगा केसों का। आपके इर्द गिर्द ये जो आपकी वो ये खुशबू है, ये जब फैलेगी कि इस 2 वकीलों ने मिलके ये एक इतनी बड़ी लिटिगेशन को 10 दिन में समेट दिया है, पूरी दुनिया में चला गया। इस वक्त यूरोप में 80%, हर मुल्क में तकरीबन, और अमेरिका में 90% प्लस ADR है। कोर्ट में कोई फैसला कराने के लिए तैयार नहीं, कोर्ट फीस बहुत ज़्यादा है, और इवन जजमेंट नहीं देते यूरोप में जज साहबान। जजमेंट लेने के लिए वो सिर्फ लिख के देते हैं डिसमिस्ड या अलाउड। अब आपने कहा जी कि मैं तो अपील करनी है आपके फैसलों, कहते ठीक है कर दो अपील, तो इसकी रीजंस के लिए अप्लाई करो, मैं फिर लिखवा दूंगा, उसकी कोर्ट फीस है। वो जज साहब जो हैं वो उसकी कोर्ट फीस लगवाते हैं, फिर रीजंस लिखते हैं, फिर वो बंदा उसको अपील में लेके जाता है। तो इतना महंगा सिस्टम है कि उसमें लोग जाने के लिए तैयार नहीं हैं। हमारे मुल्क में बदकिस्मती ये है कि हम चूँकि एक गुलामाना जहनीत के ताबे बैठे हुए हैं, हम सबसे सस्ती चीज़ हमने लिटिगेशन रखी हुई है। आज अगर हैवी कोर्ट फीस हम लगा दें, आप यकीन करो आप जुलूस निकाल दोगे, बाहर निकल आओगे सड़कों पे कि कोर्ट फीस क्यों लगा दिया। हालांकि अगर आपने रोकना है लिटिगेशन को तो हैवी कोर्ट फीस होनी चाहिए। हैवी कोर्ट फीस का ये मतलब नहीं है कि जिसका जेन्युइन क्लेम है उसको नुकसान होगा, उसको तो विद कास्ट मिलेगी डिग्री। मैंने अगर 50,000 कोर्ट फीस लगाया है तो वो 50,000 तो मेरी डिग्री का हिस्सा होगा, मुझे वापस मिलेंगे पैसे। जिसने नॉन जेन्युइन लिटिगेशन की है उसका नुकसान हो। तो ये कल्चर अभी हमने शुरू नहीं किया, तो ये डेवलप कैसे होगा जो पूरी दुनिया में है। ADR का लॉ ही नहीं बनाया अभी तक। अभी तक हमारे पास ADR का कोई ख़ास लॉ है ही नहीं। एक इस्लामाबाद की हद तक छोटा सा ADR एक्ट है जो काम करता है, उसमें कुछ मीडिएटर्स मुकर्रर किए हुए हैं चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने। बाकी तो पंजाब में तो एक्रीडेशन शुरू ही नहीं हुई अभी तक। कोई है यहाँ पे ADR का लॉ? अभी लॉ एक्ट है, इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, नोटिफाई नहीं हुआ अभी तक। तो हमें इस सारी ADR को समझना है, इसको अंडरस्टैंड करना है, इसको लेके आगे जाना है। और जब हम इसको लेके आगे जाएंगे तो हमारे पास बहुत आसानी हो जाएगी। उन बेशुमार मुकदमात का एक बल्क आएगा हमारे पास जो ऑलरेडी लिटिगेशन में लोग हैं कि जी हमारे फैसले करा दो आप। तजुर्बा कौन करे? हम कितने लोग हैं जिनमें ये करज होती है कि कोई नया तजुर्बा करें? नहीं करते हम। बाई नेचर हम लकीर के फ़कीर हैं, हम चाहते हैं वैसे ही चलता रहे। तो अब जब मैं यहाँ बैठा हूँ, जब मैं यहाँ बैठ के कई हज़ार मुकदमात मीडिएशन में देख रहा हूँ, तो मुझे पता चला है कि यहाँ तो लिटिगेशन में जाने वाले लोग बेचारे खुद ही अहमक कह रहे हो, कहते हमारी गलती थी हम चले गए। अमेरिका में किसी सीनियर वकील से बात करें, वो कहता है मैंने ज़िंदगी ज़ाया कर दी लिटिगेशन में, मुझे तो मीडिएटर बनना चाहिए था। ये तो बहुत ही अच्छा काम है कि मैं अपना नोटिस भेजूं दूसरी पार्टी को, उन्हें इनवाइट करूं, वो वकील भी बेशक ना करें, आ जाएं, और मैं फेयरली उनको बैठ के बताऊं कि ये इतना मेरा क्लाइंट देने को तैयार है, आपको आप ले लें, ख़त्म करें इस सारी बात को।
تو کتنے بیوقوف لوگ ہوں گے جو اس کو ریفیوز کریں گے. لیکن اگر ہم یہ سوچ کے زندگی میں کچہری جاتے ہیں کہ میں نے مقدمہ لڑنا ہے, میرا مقدمہ وکیل صاحب لڑ رہے ہیں, تو لڑائی میں تو پھر کوئی بندہ پیچھے ہٹنے کو تیار ہی نہیں. ڈسپیوٹ میں پیچھے ہٹتا ہے بندہ. ہر عورت جب مارکیٹ میں جاتی ہے کوئی کپڑے لینے کے لیے تو وہ دکاندار کے ساتھ ایک ڈائلاگ کرتی ہے. کبھی نہیں ہوا, میں نے نہیں دیکھا, میں اپنی بیوی کے ساتھ گیا ہوں, بیٹی کے ساتھ گیا ہوں, میں کھپ جاتا ہوں بھی مکاؤ اس بحث کو, لیکن وہ باقاعدہ ایک نیگوشیٹ کرتی ہیں خواتین کہ وہ 10,000 مانگ رہا ہے, وہ 5,000 کہہ رہی ہیں, اور درمیان میں آ کے ایک جگہ پہ فیصلہ ہوتا ہے. وہ جو 7,500 پہ ڈسپیوٹ ریزالو ہوتا ہے ہر روز عام زندگی میں, وہی ADR ہے, وہی آپ کی میڈیشن ہے کہ آپ نے اس درمیانی جگہ پہ پہنچانا ہے دونوں کو کہ آپ یہاں پہ آ کے ختم کرو اس کو. ادھر بھی تمہیں کچھ نہیں ملنا, ادھر بھی تمہیں کچھ نہیں ملنا, درمیان میں ملے گا, پڑا ہوا ہے لے لو. تو اگر آپ کسی آدمی کی ایک ڈسپیوٹ کی جو چیز ہے اس کو درمیان میں رکھ دیں اور دونوں سے کہیں کہ ایک ایک قدم آگے آؤ اور لے لو, اپنا شیئر اٹھا لو, تو وہ تیار ہو جائیں گے. تو یہاں میں اپنی بریک لگا رہا ہوں آپ کے سوالوں کے لیے. آپ مجھے بتائیے کہ آپ کے ذہن میں کیا سوال آتے ہیں ADR کو لے کے. جو سوال پوچھنا چاہیں, آپ کے ذہن میں کوئی بات ہو کہ یہ کیا ہے, کیسے پریکٹیکلی پاسبل ہے, تو میں آپ کو کچھ بتا سکتا ہوں اپنے ایکسپیرینس. سر نارمل سینیریوز میں تو ہم ADR کی طرف جا سکتے ہیں, لیکن مارکیٹ میں جیسے ہم نے سچویشن کریٹ کی, فراڈیے کافی بیٹھے ہوئے ہیں, تو ان کے لیے تو لیٹیگیشن ہے. اور جب جیسے آپ نے بتایا کہ انہوں نے سال کرمینل پر اسی کورٹس میں لگایا, پھر سیول میں جو سچویشن آپ نے کریٹ کی, تو اس کا کیا حال ہے, ہم اس کو کیسے؟ ٹھیک ہے, آپ تشریف رکھیں, میں آپ کو اس کا جواب. آپ جو باقی وکلاء بیٹھے ہوئے ہو, آپ نے یہ سوال سنا ہے, تو آپ سب کے دل میں کیا آتا ہے کہ کیا یہ سوال جو ہے یہ بہت ریلیونٹ ہے ہمارے لیے, امپورٹنٹ ہے؟ یہ آتا ہے آپ کے دل میں یہ خیال کہ یہ بڑا امپورٹنٹ سوال کیا انہوں نے کیا ہے بھی امپورٹنٹ, میں بھی مانتا ہوں اس کو, آپ کا دل بھی مانتا ہے کہ سوال امپورٹنٹ ہے. تو اس کے اندر سے جو اس سوال کے پیچھے جو اسپرٹ ہے وہ کیا ہے کہ ہماری جو لٹیگیشن ہے وہ جو میں نے شروع میں عرض کیا تھا 2 طرح کی ہے, ایک ہے جینون, ایک ہے نان جینون. تو وہ لٹیگیشن جس کو ہم لوگوں کو دکھا رہے ہیں, جو ہم میڈیا پہ دکھا رہے ہیں, سوشل میڈیا پہ شور مچا رہے ہیں, وہ نان جینون لٹیگیشن ہے, جس میں وہ جس کو یہ لفظ سخت استعمال کیا انہوں نے, فراڈیا, میں تو کسی نامعلوم بندے کو بھی یہ شاید نہیں کہہ سکتا. تو وہ ایک بہت ایسی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ وہ لوگ جن کو پتہ ہے کہ یہ غلط کیس ہے میرا. تو اب کیا ہوگا جب سارے کیس آہستہ آہستہ وکلاء کا ٹرینڈ بنے گا کہ ہم نے ADR میں لے کے جانے ہیں, تو یہ لوگ فلٹر ہوتے جائیں گے. ADR میں وہ لوگ نہیں جائیں گے, وہ لوگ کورٹس میں رہ جائیں گے. لیکن جو جینون ڈسپیوٹ ہیں وہ سارے ADR میں چلے جائیں گے. تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ اگر اس حال میں اور 50 لوگوں کو ہم نے بٹھانا ہو تو ہمیں 50 لوگوں کو اٹھانا پڑے گا نا یہاں سے. تو یہ جو ایک فلٹریشن کا پروسیس ہے, یہ جو فلٹریشن کا عمل ہے, یہ جو تطہیر کہتے ہیں جس کو اردو میں ہم, یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے کہ جینون لٹیگیشن ADR میں چلی جائے جو جانی چاہیے, جس کی طرف ہم نے اشارہ کیا ہے, تو نان جینون رہ جائے گی کورٹ میں. اب جج کے پاس تو سارے ہی نان جینون کیس پڑے ہوئے ہیں, اور آپ ہی سول جج ہیں, آپ ہی ایڈیشنل سیشن جج ہیں, آپ ہی سیشن جج ہیں, آپ ہی ہائی کورٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں, آپ اس سارے پروسیس میں سے گزر کے گئے. اب جب میں ہائی کورٹ کا جج بنا تھا تو میرے لیے کوئی ایسی بات تو نہیں تھی, جب میں نے پریکٹس کی ہوئی تھی 30 سال, تو ہر چیز کی نیٹی گریٹیز کا پتہ تھا مجھے, اندر کیا ہوتا ہے, ہر دفتر کے بارے میں پتہ تھا. اب جب میں چیف جسٹس بن گیا تو اب اگر کوئی کلرک آ کے مجھے کہے نہیں جی میں تو بالکل ایسے نہیں کرتا, تو میرے سامنے تو کسی کی ضرورت ہی نہیں ہوئی یہ کہنے کی, سارے مجھے جانتے تھے کہ یہ تو آتا تھا ہمارے پاس, ایسے ہوتا تھا, یہی پروسیس تھا, یہی طریقے تھے, یہی ٹرکس تھے. تو جب آپ سب لوگ اس بات پہ ایگری کر جائیں گے کہ یہ ہمارا ایک سیکرڈ پروفیشن ہے, یہ ہمارا ایسا پیشہ ہے کہ جس میں گند نہیں ہونا چاہیے, ہمیں اس کو صاف کرنا. تو صاف کرنے کے لیے تو پھر ہمیں کوئی نہ کوئی ایک دفعہ
ہاتھ منہ میلا کرنا پڑے گا, کپڑے گندے کرنے پڑیں. ایک وقت پہلا جو ابتدائی ہے جس میں آپ پائنیئر ہو سکتے ہیں وہ بالکل جینوئنلی پاسبل ہے. اب میں ہوں تو میں یہ کہتا ہوں, یہاں پہ لوگ آتے ہیں, جب آپ نے بھی دیکھی ہوگی کوئی ویڈیوز ہماری, کہ میں یہ کام سارا بلا معاوضہ کرتا ہوں. اب آپ میرے بچے ہیں سارے, آپ مجھے بتائیں کہ میں ایک 30 سال کرمنل سائٹ پہ پریکٹس کرتا رہا, جج بن گیا, وہاں بھی ساری سال جتنے 10 سال بیٹھا کرمنل سائٹ پہ کیسز کرتا رہا, تو میں نکل آیا ہوں چیف جسٹس بننے کے بعد. اب میں دوبارہ جا کے بیٹھ جاتا ہوں سپریم کورٹ بار میں, تو کیا میرے پاس کیس نہیں آئیں گے؟ جب میں ہوں ہی ایک پروفیشنل وکیل اور میں نے زندگی میں کچھ کام بھی نہیں کیا ہوا, کیس تو آ جائیں گے میرے پاس. تو یہ جو ایک پروسیس ہے کہ چلیں ایک ایکسپیریمنٹ کرنا چاہیے. مجھے اپنا لائسنس ریسٹور کرنے کی بجائے مجھے یہ جو میڈیشن والی کہانی ہے جو پاکستان میں ہے ہی نہیں. اب وہ جو کپلز آتے ہیں میرے پاس, کبھی آپ ان کے ساتھ بیٹھیں, آپ کو میں انوائٹ کرتا ہوں سب کو, تھوڑے تھوڑے لوگ ہمارے پاس 4-6 دوست, جب ان کے پاس ٹائم ہو سیٹرڈے کو تو وہ آ کے دیکھیں, تو آپ کو سمجھ آئے گی کہ وہ, آپ یقین کرو ایسے لگتا ہے کہ وہ بیچارے گھر سے یہ سوچ کے آئے ہوئے ہیں کہ ہم نے صلح کر کے واپس جائیں. کم لوگ ہیں جن پہ ہمیں زیادہ محنت کرنی پڑتی, سارے لوگ ذہنی طور پہ تیار ہو کے آتے ہیں. اس کے پیچھے ٹرک ہے ایک, آپ کے ساتھ میں شیئر کر رہا ہوں. ٹرک یہ ہے کہ ہمیں اپلائی کرتا ہے ایک بندہ, ایک شخص ہمیں درخواست دیتا ہے کہ میں اپنی بیوی یا خامند کے ساتھ صلح کرنا چاہتا ہوں. نام ہی ایسا ہے, آؤ صلح کریں. جب آپ نے یہ فارم فل کر کے ہمیں بھیج دیا تو شہوک امیر صاحب نے فوری طور پہ پک کر لیا کہ 50% کیس تو ہم ون کر گئے. 2 ہی تو لوگ ہیں, ایک خامند ہے ایک بیوی ہے. تو ایک نے اپلائی کر دیا تو آدھا کیس تو میڈیشن میں برابر ہو گیا, ہم جیت گئے. اس کو تو زیادہ کنونس کرنے کی ضرورت نہیں ہے, ہی از آلریڈی کنونسڈ اور شی از آلریڈی کنونسڈ. اب جب وہ دوسرے بندے کو میں فون کرتا ہوں انٹرویو کرنے کے بعد اپلیکینٹ کا, تو مجھے ساری پکچر کلیئر ہوتی ہے کہ اس کا پھپھے کا کیا رول ہے, اس کا ماما کیا سوچتا ہے, اس کی ماں کا کیا رول ہے, اس کی ساس کیسے سوچتی ہے. وہ ایک انٹرویو سے ایک سائیڈ کی پوری سٹوری آ جاتی. اور بعض اوقات ہمارے پاس جو کیس ہیں آلموسٹ مور دین 30%, جس میں ہمیں کسی دوسری پارٹی کو فون کرنے کی ضرورت بھی نہیں پڑتی. کیوں کہ وہ اپلیکینٹ بذات خود ہی مسئلے کی وجہ ہوتا ہے, اس کو سائیکولوجیکل ایشوز ہوتے ہیں, شیزوفرینک ہوتا ہے, ایب نارمل ہوتا ہے, اور ترس آتا ہے اس اسپاؤس پہ جو اس کے ساتھ گزارا کر رہا ہے. اس کو نہیں ٹچ کرتے, بلاتے ہی نہیں اس کو, نمبر بھی نہیں لیتے اس کا, اسی کے اوپر کام کرتے ہیں, کاؤنسلنگ کرتے ہیں, اس کو ڈاکٹر کے پاس بھیجتے ہیں. اخوت فاؤنڈیشن ہمیں ایک سائیکیٹرسٹ کی فری سپورٹ دیتی ہے کہ اگر کوئی بہت غریب آدمی ہے اور اس کو سائیکیٹرک ہیلپ کی ضرورت ہے تو آپ اس کو بھیج دیں, وہ فیس دیتے ہیں. تو یہ جو سارا پروسیس ہے, اس کے پیچھے جو اصل چیز ہے وہ ہے سٹارٹ لینا. جب میں نے یہاں پہ آ کے اس کو سٹارٹ کیا تھا تو یہ یہاں سے سٹارٹ نہیں ہونا تھا. میرے لیے یہ اجنبی جگہ تھی, میں پہلے یہاں نہیں آیا تھا کبھی, میں تو ہائی کورٹ میں بیٹھا تھا. قاسم علی شاہ صاحب وہاں ہمارے ججز کو پڑھاتے تھے, سول ججز کو, سیشن ججز کی ٹریننگ کرتے تھے, اس کا حصہ تھے اس پروسیس کا. تو وہاں میں نے اسپیچ کی تھی لاسٹ میں جوڈیشل اکیڈمی میں کہ میں ریٹائر ہو کے اس ماحول سے بینگ ڈسسیٹسفائیڈ کہ میں انصاف نہیں دے سکتا, دے نہیں سکا. یہ سوچ کے آیا ایک غریب آدمی, عام آدمی, لا کر کے پریکٹس کر کے, کیا میں جج بن گیا ہوں میں انصاف کروں گا؟ نہیں کر سکتا, کیونکہ جج پاکستان میں آپ کو انصاف نہیں کر کے دیتا, ججمنٹ دیتا ہے. آپ جب میری کورٹ میں آتے ہو تو آپ مجھ سے پوچھتے ہو یہ اپنا میرا کیس ہے, آپ اس کا فیصلہ کرو. میں فیصلہ کرتا ہوں اس کا, انصاف نہیں کر سکتا, اس لیے کہ مجھے پتہ ہے یہ غلط کیس ہے, مجھے پتہ ہے یہ صحیح کیس ہے, لیکن ایویڈنس نہیں ہے میرے پاس. ویئر ٹو گو؟ پاکستان کے بہت بڑے وکیل تھے, جب میں نے ان کے مرڈر ریفرنس میں فیصلہ سنایا, میں نے کہا ایکویٹڈ ود ویری ہیوی ہارٹ, تو وہ لڑ پڑے میرے ساتھ. بزرگ تھے میرے, بہت سینئر تھے.
انہوں نے کہا جی یہ کیا بات، دودھ بھی دیتے ہیں مینگنیاں بھی ڈال دیتے ہیں، بری کیا تو بری کیا، یہ ہیوی ہارٹ کا کیا مطلب؟ میں نے کہا جی آپ کو بھی پتہ ہے یہ جو اس میں ایویڈنس لیک کرتی ہے، یہ جو نہیں پیش ہوئی ایویڈنس، جو ضروری چیزیں تھیں نہیں آئیں، یہ اگر ہوتی تو یہ بری نہ ہوتا۔ اب میرے پاس تو کوئی راستہ نہیں ہے، میں کیا کر سکتا ہوں؟ تو جج دیتا ہے فیصلہ، آپ لوگوں سے فیس لیتے ہو فیصلہ لے کے دینے کی، اسی لیے مزے سے خلاف بھی ہو جائے تو کہتے ہیں یہ فیصلہ لے جاؤ، اپیل کر لو جا کے۔ انصاف اگر لے کے دینے کی فیس لو آپ تو جج سے لڑ پڑو گے آپ کہ کٹ انصاف، سسٹم میں گنجائش ہی نہیں ہے۔ آپ میں جتنی مرضی ہمت ہے بحث کرو، جو مرضی کرو، اگر آپ کی فائل آپ کو فیور نہیں کرتی تو جج آپ کی کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ کیوں کہ یہ ہمارا ہے کامن لا سسٹم، جس میں جج کے پاس انویسٹیگیٹ کرنے کی، فردر پروب کرنے کا اختیار ہی نہیں ہے۔ سول لا میں یہ گنجائش ہے یورپ میں کہ جج کہتا ہے ٹھیک ہے ایویڈنس آ گئی، کیس میں نے دیکھ لیا ہے، اس میں وہ ایک بندے کا ذکر آیا ہے پی ڈبلیو فلاں کی بیان میں، وہ ایک محمد حسین دکاندار تھا، وہ کھڑا تھا وہاں پہ، اس کو بلاؤ۔ پاکستان میں بلاؤ گے ٹرانسفر اپلیکیشن آ جائے گی، جج ماما لگتا ہے مجھے پھنسا رہا ہے، میں تو نہیں بلاتا اس کو۔ سول لا میں یہ گنجائش ہے، جج آئی او کو بلائے گا، اس کا اور انویسٹیگیٹ کرو۔ یہ کیا مذاق ہے کہ میں بری کر رہا ہوں قتل کے کیس میں بندے کو، اور وہ ڈیڈ باڈی دفن ہے محلے کے قبرستان میں، کیا فیصلہ ہو گیا کہ یہ بری ہو گیا، تو وہ آگے لٹیگیشن کیوں نہیں چلی، فردر انویسٹیگیٹ کیوں نہیں ہوا، اسی وقت پوری کی پوری پولیس حرکت میں کیوں نہیں آ گئی کہ یہ تو بری ہو گیا، غلط اس کو ہم نے پکڑا ہوا تھا۔ تو یہ جو ہمارا لٹیگیشن کا نظام ہے، یہ ایک علیحدہ سے بحث ہے جورسپروڈنس کی پوری، ہمیں اس کے پورے نظام کے بارے میں بیٹھ کے بات کرنی چاہیے، اور پورا ایک ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اس کو سمجھیں۔ اس کو اگر آپ اس کو سمجھیں گے تو آپ میری طرح 100% اس نتیجے پہ پہنچیں گے کہ وہ جو وولف رپورٹ میں ہوا تھا آج سے 40 سال پہلے کہ اے ڈی آر میں جاؤ، آپ بھی کہیں گے اے ڈی آر میں آؤ۔ اور ابھی چونکہ آپ کے پاس یہ گنجائش ہے، لا بنے یا نہ بنے، اب کوئی لا نہیں ہے، یہ جو میڈیشن ہم کر رہے ہیں اس پہ ہے ہی نہیں لا۔ کیا ہے کہ ہم نے ایک وہ فارم رکھا ہوا ہے، آپ فل کرو، آ جاؤ دونوں میرے پاس بیٹھ جاؤ، وہ آتے ہیں بیٹھتے ہیں، کیس ختم۔ وہ کہتے ہیں ہم نے کیس میں نہیں جانا، یہ تو واقعی ہم بڑے خسارے میں ہیں۔ کتنے کیس ہیں ہمارے جو آپ جا کے ویڈیوز دیکھو، اس میں نے مینشن کیے ہوئے ہیں کہ وہ ہماری وجہ سے کیس ہیں، وکلا کی وجہ سے۔ کتنے کیس ہیں لوگ کہتے ہیں ختم کرنا چاہتا ہوں، وکلا کی وجہ سے ختم نہیں ہو رہی۔ اب یہ بات جو میں آپ سے کہہ رہا ہوں، یہ میں دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں، وہ کیس جو میں نے یہاں پہ کھڑے ہو کے کیا اسی فاؤنڈیشن آفس میں، کہ بتایا، ساری اس کی ڈیٹیل بتائی ہوئی ہے، لیکن آپ کو مختصراً بتا دیتا ہوں کہ ایک سینئر گورنمنٹ آفیسر، اس نے وہ لٹیگیشن میں تھا ہائی کورٹ میں، اپنی بیوی کے ساتھ بچے کے بارے میں ڈسپیوٹ تھا، اور وہ دونوں جب عدالت میں آئے تو بیوی بھی گورنمنٹ آفیسر تھی سینئر۔ تو میں نے اسے کہا بندے سے کہ آپ دونوں اتنے پڑھے لکھے ہو تو آپ مہربانی کرو بیٹھ جاؤ، میرے چیمبر میں جا کے بیٹھو، میں لا آفسر کو کہتا ہوں آپ کو ہیلپ کرے اور یہ ختم کرو لٹیگیشن۔ تو وہ جو بندہ تھا وہ کہتے جی لٹیگیشن تو ہماری کوئی ہے ہی نہیں۔ میں نے کہا تو پھر کس لیے اتنے سالوں سے مقدمہ لڑ رہے ہو؟ اس نے کہا یہ بچہ لینا چاہتی ہے۔ تو میں نے کہا کیا مسئلہ ہے؟ کہتا ہے میں اس کو بچہ دینا چاہتا ہوں۔ اب آپ سوچو کہ ہائی کورٹ کا ایک جج بیٹھا ہوا ہے، اس کے سامنے دونوں طرف سے یہ بات آتی ہے، اس سے زیادہ بے بسی کی کوئی بات ہے مذاق والی؟ کہ وہ بندہ کہتے میں بچہ دینا چاہتا ہوں، میں تو بچہ بھی لے آیا ہوں، سامان بھی اس کا لے کے آیا ہوں، لیکن میں جو میری وکیل ہے، جو میری بھتیجی ہے، اس نے مجھے کہا ہے کہ یہ نہ کرنا، مارے جاؤ گے تم۔ میں نے اس بچی سے پوچھا جو ایڈوکیٹ تھی کھڑی تھی ساتھ، میں نے کہا بچے آپ ان کو منع کر رہے ہو اس بات سے؟ اس سر میں منع کر رہی ہوں۔ میرے لیے تو وہ بالکل فیوز اڑانے والی بات تھی۔ میں نے کہا بچے آپ اتنی میچور وکیل لگتی ہو، آپ کیا کہہ رہی ہو، یہ آپ کے بھائی ہیں۔ اس نے کہا جی جو بھی ہے، یہ آپ ان کی دیکھیں پٹیشن پڑھیں، آپ پیراگراف فلاں فلاں پڑھیں۔ تو وہ لکھا ہوا تھا کہ یہ جو میرا خامند ہے یہ ہیروئن پیتا ہے،
اس کے بری عورتوں کے ساتھ ناجائز تعلقات ہیں اور یہ کرمنل مائنڈڈ آدمی ہے. میرا بچہ اس کے ساتھ رہے گا کرمنل ہو جائے گا. اس نے کہا سر یہ میرا بھائی آج آیا تھا کہ میں بیان دیتا ہوں کہ یہ ڈگری کر دیں کیس, لیکن آپ بتائیں کہ اگر یہ ڈگری ہوگا اس کے کیریئر کا کیا بنے گا. یہ میں نے اس کو کہا ہے آپ بتا دیں, آپ جج ہیں, آپ جیسے آپ کہیں گے ہم کر. مجھے پتہ ہے وہ کتنا لمبا پروسیس تھا میرے لیے, مشکل ایک عمل تھا کہ کس طرح سے اس کیس کو میں ریمانڈ کروں, اس کو وڈرا کراؤں نیچے ٹرائل کورٹ میں جا کے گارڈین جج کے پاس, کہ وہ سارا واپس لیں اور یہ بچہ جو ہے اس کو وہاں پہ دے دیں. سپروائز کرنا پڑا مجھے پورا. تو یہ کیا ہوا کہ ہم نے اپنے اسٹینو کے کہنے پہ, اپنے منشی کے کہنے پہ ہم نے ایگزیجریٹ کر دیا اس کو. اب وہ ختم کرنا چاہتے ہیں لیٹیگیشن. آپ مجھے بتائیں تنسیخ نکاح کا جو دعویٰ دائر ہوتا ہے یا خلا کا جو دعویٰ دائر ہوتا ہے, اس کے جواب دعوے میں اگر یہ لکھا ہوگا یہ ٹائم بارڈ ہے. کتنے کیس ہیں آپ جا کے دیکھ لو, ابھی چلے جاؤ فیملی کورٹ میں آپ کو یہ نظر آئے. کاز آف ایکشن ہی کوئی نہیں عورت کے پاس خلا لینے کی. اور کیا کاز آف ایکشن, وہ کہتے ہیں میں نے خلا لینا ہے, تو کاز آف ایکشن کا وہ جو رٹی رٹائی چیزیں ہیں ہماری, ہم سوچے بغیر کہ ہم لوگوں کو کس طرف لے کے جا رہے ہیں. سارے تو نہیں ایسا کرتے, لیکن بہت سے لوگ ہیں جو یہی کر رہے ہیں. ان کو بیچاروں کو سمجھ نہیں ہے کہ ہم یہ اتنا بڑا لاس کر رہے ہیں. وہ جو اس سے میں نے پوچھا, وہ گریڈ 19 کی افسر تھی, میں نے کہا یہ تم نے اپنے خاوند کے بارے میں لکھا ہے؟ کہتی ہے سر میری بیٹی جوان ہے, کالج میں پڑھتی ہے, یہ بہت اچھا آدمی ہے, ہماری نہیں بنی آپس میں. ہمارے فیملی ڈسپیوٹس تھے, بہت سے لٹیگیشنز تھی, ہماری لینڈ ڈسپیوٹس تھے, ہماری طلاق ہو گئی. میں کیسے سوچ سکتی ہوں اس آدمی کے بارے میں یہ کو. میں نے کہا تیرا ایفیڈیوٹ لگا ہوا ہے, خدا کی بندی, پڑھی لکھی عورت ہو, آپ 19 گریڈ کی آفیسر ہو, تیری پلیڈنگز ہیں, سائنڈ ہیں, تیرا ایفیڈیوٹ ہے. وہ مانے ہی نہ, وہ کہتے نہیں جی میں نے تو کبھی یہ لکھا ہی نہیں, مجھے تو پتہ ہی نہیں اس کا. وکیل صاحب بزرگ تھے ساتھ کھڑے, ان سے میں نے پوچھا, مجھے کہتے جی آپ بھی پریکٹس کرتے رہے ہیں, ایسے ہی ہوتا ہے. میں نے کہا خدا کے بندے یہ ڈس اون کر رہی ہے, یہ آپ کو نوٹس کا کیس بنا دیا اس نے. آپ کی کلائنٹ نے کورٹ میں بیان دے دیا ہوا ہے میرے پاس کہ یہ میں نے نہیں لکھوائی یہ باتیں. تو کیا ہوگا اس کا؟ آپ سوچو آپ کے لائسنس کا کیا ہوگا. انہوں نے کہا جی وہ تو پھر آپ ایسے ہی ہے, سارے لوگ لکھتے ہیں, میں نے بھی لکھ دی. اب یہ جو ہم اس طرح کی لٹیگیشن میں جا کے اس طرح کی سچویشنز کو فیس کرتے, تو پھر بہت زیادہ ضرورت پڑتی ہے کہ ہم اے ڈی آر میں جائیں. اے ڈی آر کے لیے کسی آدمی کا وکیل ہونا بھی ضروری نہیں, اس کا جج ہونا ضروری نہیں, صرف اس کا سمجھدار ہونا اور ہمدرد ہونا ضروری ہے. ہم جب بطور انسان دیکھیں اپنی زندگیوں کو تو ہمیں کچھ بھی نہیں چاہیے سوائے اس کے کہ ہم دوسرے انسانوں کے ہمدرد ہو جائیں. جو اللہ والے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ آپ پیدا ہی اس لیے کیے گئے ہیں اشرف المخلوقات کی صورت میں کہ آپ دوسرے کے لیے ایک مفید آدمی بنیں. اور اگر آپ دوسروں کے لیے مفید آدمی نہیں ہیں تو پھر تو آپ ایک بیکار جانور میں اور آپ میں کیا فرق ہے؟ کھانا پینا سو جانا ختم. تو آپ کو مفید آدمی بننا چاہیے. اب مفید آدمی کیا ہوتا ہے؟ ایک بندہ جو بیچارہ مفید کیا ہوگا, اس کی اپنی زندگی اتنی مشکل ہے, وہ اپنے پرابلمز میں ہے, اپنی وہ فائنینشیل ایشوز میں پھنسا پڑا ہے, وہ کیا کرے گا؟ وہ کسی کے لیے ایک اور کیا مفید ہوگا؟ اس کا تو کھانے کے پیسے نہیں پورے ہوتے, اس کے گھر میں تو آٹا ہی ختم ہو جاتا ہے روز. تو اس کے لیے پوچھا میں نے ایک بزرگ سے کہ وہ کیا کرے. انہوں نے کہا کہ جو آدمی جنت کا خواستگار ہے وہ مفید ہونا ضروری ہے, لیکن اگر کوئی بندہ مفید نہیں ہو سکتا کسی وجہ سے, اپنی معذوری کی وجہ سے, مجبوری کی وجہ سے کوئی مفید کام نہیں کر سکتا, تو اس کے لیے جنت کا بڑا دروازہ کھل سکتا ہے, وہ بے ضرر ہو جائے. اب اس پہ کیا کاسٹ آئے گی کسی. تو ہم لوگ کسی بھی پروفیشن میں ہوں, ہم ڈاکٹر ہوں, وکیل ہوں, انجینئر ہوں, ٹیچر ہوں, اگر ہم مفید نہیں ہوں گے تو وہ تو تنخواہ حلال نہیں ہوگی. آپ میرے بچے ہو, میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ یہ جو میں کہتا ہوں میں یہ بلا معاوضہ کرتا ہوں, میں بلا معاوضہ نہیں کرتا, میں اپنی پینشن کو تنخواہ سمجھتا ہوں.
اور یہ جو پینشن ہوتی ہے یہ اس وقت آپ پہ حلال ہوتی ہے ایک غریب ملک میں جب آپ کچھ کرنے کے قابل نہ رہیں. پھر آپ کا رائٹ ہے, معذور ہو گئے آپ, ڈسیبلٹی ہو گئی, بڈھے ہو گئے, بہت کچھ کرنے جو کہ ہے ہی نہیں, تو وہ بنو سلوا آپ کا ہو گیا کیونکہ آپ نے اس جگہ سروس پرووائڈ کی ہوئی. لیکن اگر آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں تو وہ حلال کیسے ہوگا؟ کچھ تو کرنا پڑے گا آپ کو. وہ مفید آدمی تو کہیں نہ کہیں بننا پڑے گا. نہیں بنیں گے تو آگے کیسے جائیں گے؟ منہ کیسے لے کے جائیں گے اپنا؟ کیا مفید کام کر کے؟ آپ فیس لیتے ہیں, کام کرتے ہیں, میں تنخواہیں اور مراعات لیتا تھا اور جج تھا, تو مفید کہاں ہوا؟ مفید تو وہ کام تھا جب میرا کورٹ کا ٹائم ختم ہوتا تھا اور بوڑھے بندے بیٹھے ہوتے تھے تو میں ریڈر سے کہتا تھا ان کو بلاؤ, ان کا کیس پھر بیٹھ کے سن لیتے. وہ جو درجن کے 13 کرتے تھے ہم, وہ 13واں جو تھا کیس وہ مفید آدمی کا کیس تھا, موقع ہی نہیں ملا اس کا. اتنی بڑی لسٹیں میری, اگر آپ میں سے کسی نے وہ عہد دیکھا ہے میرا پریکٹس کا, جب میں جج تھا تو 150 کیس لگتا تھا روز میرے پاس. تو وہاں سے کیا مفید کسی کے لیے کام ہونا تھا؟ وہ ایک روٹین کا کام تھا. یہ جو کام میں کر رہا ہوں یہ امپورٹنٹ کام. یہ جو میڈیشن کا کام میں کرتا ہوں یہ 100% رزلٹ اورینٹیڈ ہے. بھلے نکلے رزلٹ یا نہ نکلے, لیکن نکل سکتا ہے رزلٹ. یہ رزلٹ نکل آتا ہے نہیں صلح ہوئی, طلاق ہو گئی, میں خود طلاق دلوا دیتا ہوں. شو کتنے کیس ہیں اس میں ہم نے ڈیورس کروائی؟ سر ہمارے پاس 11% ہے جس میں ہم خود بھی سجیسٹ کر دیتے ہیں. باقاعدہ لوگوں کو میں نے خود پیرنٹس کو کہا کہ یہ ڈیورس ہونی چاہیے. صلح کرنے کا پروجیکٹ ہے, صلح کا پلیٹ فارم ہے, لیکن وہ بالکل مناسب جگہ نہیں ہے زبردستی میں کسی کو پکڑ کے بٹھا دینا, کسی بچی کو کسی گھر میں, وہ بچوں سمیت نہر میں چھلانگ لگا دے گی. کیا کریں گے ہم؟ خود کو آگ لگا رہے گی, مر جائے گی بیچاری, خامد خودکشی کر لے. تو یہ وہ سچویشنز ہیں جس میں ہم خود کہتے ہیں کہ نہ کرو صلح. پھر پرابلم شروع ہو جاتی ہے, وہ صلح نہیں کرے گی تو کیا کرے گی طلاق لے کے؟ ماں باپ مرے ہوئے ہیں, بھائی رکھنے کو تیار نہیں ہے, بھابھی گھسنے نہیں دیتی گھر پہ, کہاں جائے؟ پھر اس کی امپاورمنٹ کے لیے رستے ڈھونڈتے ہیں. پھر قاسم علی شاہ صاحب کی محنت کرتے ہیں کہ اس بچی کی جاب کی کوشش کریں, کہیں اس کو لگوا دے بیچاری. کیا کریں؟ تو جس سماج میں ہم رہ رہے ہیں یہاں پہ اگر ہم لوگوں کے ساتھ ان کی ہر قسم کی لٹیگیشن میں ADR کی طرف لے کے جائیں گے تو آپ یقین کریں کہ اس سے زیادہ مفید کام کوئی نہیں بطور انسان ایک. یہ جو پروفیشن ہے اس میں جو آپ کی قسمت ہے اس کے ساتھ کوئی رکاوٹ نہیں ہے. اس وہ اللہ میاں کی طرف سے طے ہیں آپ کی منزلیں جو ہیں. ہو ہی نہیں سکتا یہ کہ آپ کو جو ملنا ہے وہ نہ ملے, یہ نہیں ہو سکتا. اور یہ بھی نہیں ہو سکتا جو آپ کو نہیں ملنا وہ آپ ہیرا پھیری کر کے لے لو, نہیں ہوتا. وہ امتحان ہے. میرا ملازم ہے, میرے کچن میں کام کرتا ہے, میں اسے کہتا ہوں بچے جو آپ نے کھانا ہے بتا کے کھا لو, یہ حلال ہے تم نہیں کھانا, مور تمہاری لگی ہوئی ہے. اگر چوری کھا لو گے حرام کھاؤ گے, کھانا تم نہیں ہے. دس فوڈ از یورس, یہ اللہ کی طرف سے طے ہو گیا ہے. اب یہ چوائس ہے تمہاری, حلال کر کے کھانا ہے حرام کر کے کھانا ہے. تو وہ جو ہماری چوائس ہے اس کو اگر ہم اس کو تھوڑا سا موریلٹی میں لے آئیں تو اور اچھا ہو جائے. لیکن یہ طے ہے کہ اگر آپ اپنی لٹیگیشن میں اپنے کلائنٹس کو ADR کی طرف راغب کریں اور دونوں مخالف وکیل ہوں, اور آپ اپنے وکیل سے بات کریں دوست سے کہ یار یہ بیچارے رل جائیں گے, ان کے پاس پیسے ہے ہی نہیں, پتہ نہیں کس طرح یہ اپنی روٹی جیب میں ڈال کے رات والی لے آتے ہیں, یہاں بیٹھ کے کھاتے ہیں اور ہمیں فیسیں دیتے ہیں, کوئی بکری بیچتا ہے, کوئی سائیکل بیچتا ہے, غریب لوگ ہیں. تو آپ ان کے ساتھ دونوں بیٹھ کے بات تو کرو. آپ کی فیسیں بڑھ جائیں گی, آپ کی نمبر آف کیسز بڑھ جائیں گے. اور وہ جو پھر نیچر کا ایک رول ہے کہ 70 گنا واپس آتا ہے, وہ تو آئے گئی. یہ تو نہیں ہو سکتا وہ نہ آئے. اب میں جب دیکھتا ہوں کہ اگر کوئی کام ہم کرتے ہیں اللہ کے لیے تو اس میں تو کوئی کبھی ہوا نہیں اللہ رکھے کسی کا, وہ تو فوراً واپس کرتا, کہتا یہ لے پکڑ. کیونکہ خود تو خدا نے آ کے لوگوں کی کیس نہیں لڑنے, آپ کے ذریعے لوگوں کی لٹیگیشن ہونی ہے, جج کے ذریعے ہونی ہے.
تو وہ جو بندہ اس ڈیوٹی کو سیکریٹ سمجھے, متبرک سمجھے, کام کی بات سمجھے, بڑا اچھا ہے وہ کرے. کوئی سوال آپ کے ذہن میں اور آتا ہے؟ جی. کہ اے ڈی آر کا جو سسٹم ہے یہ ایزیلی اپلیکیبل تو ہو جاتا ہے یہ کمرشل ڈسپیوٹس پہ اور فیملی ڈسپیوٹس پہ, لیکن یہ جو کرمنل ڈسپیوٹس ہیں اس پہ کس طرح اپلیکیبل ہوگا؟ جس طرح ایک بندے کا مرڈر ہوا ہے, اب وہ اس کا درمیانی رستہ کیا ہوگا؟ اسے تو سزا ہی چاہیے نا کہ اس بندے کی جس نے مرڈر کیا ہے. میں آپ کے اس کویسچن کو لاسٹ کویسچن بھی سمجھتا ہوں, اور یہ بہت عام سوال ہے. اس پہ پورا ایک سیشن ہونا چاہیے ہمارا. وہ لوگ جو لٹیگیشن میں ہیں اور جو وکلاء کرمنل سائڈ پہ پریکٹس کر رہے ہیں ان کو تو بہت ہی امپورٹنٹلی میرے ساتھ بیٹھنا چاہیے, کیونکہ پاکستان میں جو کرمنل لا ہے سارا, اس کی 3 ڈائمنشنز ہیں. اس میں ایک ہے کمپاؤنڈیبل. کمپاؤنڈیبل کا مطلب ہے لا میں لکھا ہوا ہے کرمنل پروسیجر کوڈ میں کہ یہ اوفینس کمپاؤنڈیبل ہے. پھر اس کی آگے 2 ورژنس ہیں, ایک ہے ود دی پرمیشن آف دی کورٹ اور ایک ہے وداؤٹ دی پرمیشن آف دی کورٹ. وہ ہے ہی کمپاؤنڈیبل. مرڈر کیس تک پورے کا پورا چیپٹر 16 جو ہے پی پی سی کا, ہرٹ کا, وہ سارے کا سارا کمپاؤنڈیبل. ہر کیس کمپاؤنڈیبل ہے. صرف پبلک پالیسی کے تحت کوئی جج کسی کیس کو بھیانک سمجھ کے, برا سمجھ کے, لوگوں کے لیے مثال بنانے کے لیے سزا دے سکتے, ادروائز نہیں دے سکتے. جب آپ صلح کر لو گے تو ختم. صلح کیا ہے, یہ عرش کیا ہے, دمان کیا ہے, اس کو پڑھیں آپ. یہ 100% سبجیکٹ ہے اے ڈی آر کا. دمان یہ ہے کہ میرا بازو توڑ دیا کسی بندے نے, اب میں اس کا صلح کرنا چاہ رہا ہوں, تو میں اسے کہتا ہوں میرا 50,000 روپیہ لگ گیا بازو جڑوانے پہ, آپریشن کرانے پہ, دو مجھے 50,000. وہ کہتا ہے یار میں 50,000 نہیں دے سکتا. کوئی بندہ بیٹھ جائے میڈیٹر ہو کہ 40,000 دو, ختم کرو اس کو سزا بھی ہو جائے گی. تمہیں کیا ملے گا؟ کسی کلائنٹ کو یہ بتائیں آپ کہ اس میں تمہیں کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے, ادروائز ابھی سب کچھ حاصل ہو سکتا ہے. اور سب سے بڑی چیز جو حاصل ہوگی سکون ہوگا. آپ لٹیگیشن ختم ہوگی, کورٹ میں نہیں جانا, کچہری نہیں جانا, لڑنا نہیں, کیس نہیں کرنا کوئی. تو وہ لوگ نسل در نسل آپ کے پاس آئیں گے اپنے کیس لے کے. ان کے اگلی نسلیں بھی آپ کو ڈھونڈیں گے کہ وہ وکیل تھا اچھا جس نے بغیر کورٹ میں جائے ہمارا مسئلہ حل کروا دیا. وہ 2 وکیلوں کی لاٹری نکل آئی, نیکی کی نیکی ہو گئی, فیس بھی مل گئی. آپ اپنے دفتروں کے باہر چھوٹا سا بورڈ لگائیں کہ ہم اے ڈی آر ٹرائی کریں گے ضرور آپ کے لیے, یہاں ہم کرتے ہیں, میں میڈیٹر بھی ہوں, لکھ کے لگا دیں. دیکھیں لوگ آئیں گے آپ کے پاس. جیسے یہاں پہ یہ بھی ہے کہ اگر بندہ پیسے لے لیتا ہے اس کو پھر سوسائٹی بھی اس کو باتیں کرتی ہے کہ اس نے پیسے لے کے صلح کر لی, یہ تو بندہ ہی نہیں نکلا. اچھا یہ تو پھر وہ ہے نا, یہ تو ایک علیحدہ سبجیکٹ ہے کہ ہم جو کچھ بھی کر رہے ہیں برے کام, یہ اپنی ایگو کی وجہ سے کر رہے ہیں. بالکل. اب شیطان کو کیا ضرورت تھی سجدہ نہ کرنے کی, کر دیتا, اتنا معتبر فرشتہ تھا. تو یہ جو ہم اپنی انا کی وجہ سے لوگوں کو بھڑکاتے ہیں یا خود بھڑک اٹھتے ہیں, یہ تو ہمارا ایگو مینجمنٹ کا معاملہ ہے. یہ جو میں آخری بات آپ کو کر کے اس کو کنکلوڈ کرتا ہوں کہ یہ جو لوگ میرے پاس آتے ہیں سارے میڈیشن میں, میرا بیٹا میں ان کو کچھ بھی نہیں کرتا, میں صرف ان کی ایگو مینجمنٹ کرتا ہوں. میں ان کو کہتا ہوں کہ میں ایگو مینیجر ہوں, آپ لوگ میرے پاس بیٹھو گے, میں آپ کی ایگو کا کیل کھینچ کے نکال دوں. کیونکہ آپ نہیں لڑ رہے, آپ انوسینٹ ہو. آپ کسی اپنے ساتھی وکیل کے ساتھ اگر غصے میں ہو اور لڑ رہے ہو تو آپ نہیں لڑ رہے, آپ کی ایگو لڑ رہی ہے. آپ کو انڈیا پاکستان ہو, میاں بیوی لڑ رہے ہیں آپس میں, نندے اور بھابیاں لڑ رہی ہیں. کس بات پہ لڑ رہی ہیں؟ کوئی وجہ ہے ہی نہیں. ایک ہی بندہ ہے کما کھلانے والا گھر میں, مینیج نہیں ہو رہا ان سے. تو اپنے ایگو کو اور اینگر کو مینیج کرنے کے لیے آپ کو کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی بندے کی مدد کی ضرورت ہے. یہ لا آف نیچر ہے, خود نہیں کر سکتے ہم. آپ سارے LLB کر کے آئے ہو, LLM کر کے آئے ہو, اپنے گھر کا فریج نہیں ٹھیک کر سکتے. آپ ایک ان پڑھ مستری سے ٹھیک کراتے. ہر کام کے لیے دنیا میں لوگ ہیں, آپ ان کے پاس جائیں, ان سے کہیں کرو. تو ADR میں آپ سارے ایکسپرٹ ہیں اللہ کی طرف سے. اگر آپ مخلص آدمی ہیں, آپ کسی 2 لوگوں کے درمیان فوراً ڈسپیوٹ ریزالو کرا دو. بھول جاؤ کہ آپ وکیل ہو. آپ نے کہنا 2 بندے لڑ رہے ہیں, چلو آپ بڑی سڑک پہ نہیں کرا دیتے. آپ 2 لوگ ایک دوسرے کا گریبان پکڑ کے چھریاں نکال کے کھڑے ہیں اور آپ دونوں کو اپنے اپنے گھر بھیج دیتے ہو. کیا کیا آپ نے؟ میڈیشن کیا آپ نے. تو ہم سارے میڈیٹرز ہیں. اللہ کی طرف سے ہماری ڈیوٹی ہے میڈیشن کرنا.
कि आओ लोगों की सुलह कराओ, इससे बड़ा मुतबरक काम कोई नहीं। आप भी कोई क्रिश्चियन हैं दोस्त? नहीं। क्रिश्चियनिटी में एक बाइबल में एक दुआ है जिसको वो सबसे मुतबरक दुआ मानते हैं, जिस तरह हम कुरान पाक की बहुत सी दुआओं को ज़्यादा मुतबरक मानते हैं, बाज़ को पढ़ते हैं ख़ास तौर पर, तो वो है, उसको कहते हैं पहाड़ी, बाइबल की दुआ है। तो पहाड़ी में पूछा जाता है हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से कि अल्लाह के नज़दीक तरीन कौन लोग होंगे हशर वाले दिन? तो वो कहते हैं वो लोग जो सुलह कराने वाले। तो आप सुलह कराने वाले बन जाओ। हमारे तो कुरान पाक भरा पड़ा है कि सुलह कराओ, लड़ाई से रोको लोगों को, मना करो ना लड़ो आपस। तो फिर दोबारा हम इकट्ठे हो सकते हैं, फिर दोबारा इस तरह का सेशन हो सकता है। आप में से जो इंडिविजुअली आना चाहे हमारे पास। एक छोटा सा क्वेश्चन जी बच्चे जी। सर, आपने बताया कि अमेरिका में जो है वो नोटरी पब्लिक वाले बात भी आप एविडेंस करवाते हैं तो कोर्ट में एप्लीकेबल होती है। मैंने और मेरे दोस्त ने जो है थ्रू आर्बिट्रेशन हमने जो है एक मैटर को रिजोल्व करा दिया। अब वो पार्टी में से हमने तो उनको एग्री करवा दिया, एक सफ़ेद कागज़ पे लिखवा दिया, ओरल में बता दिया, उसके बावजूद भी वो सिविल कोर्ट में चले जाते हैं। यहाँ जितने लोग भी आते हैं हमारे पास, कोई एक दूसरे पे एतबार नहीं करता। हम दिल साफ़ करते हैं, काफ़ी होता है सुलह करने के लिए, लेकिन फिर भी हम 15 रुपये का टिकट लगा के एक फैमिली कोर्ट में सूट फाइल करते हैं और उसके साथ उनको लिख के देते हैं कि एग्रीमेंट। आप जैसे बहुत प्यारे बच्चे हमारे जो हैं, जो बाहर से जिनकी ज़्यादा ट्रेनिंग है, बाहर से पढ़ के आए हुए हैं, उनको पता है सोशल सर्विस क्या होती है। वो ज़कात के तौर पे हमें कहते हैं कि जब हम फ्री में ये केस फाइल करते हैं। कितने ही बच्चे हैं जिनका मैं अभी भी उनको सलाम पेश करता हूँ, वो कोर्ट फीस के पैसे मुझसे नहीं लेते। मैं कहता हूँ मैं अपनी पेंशन से दे देता हूँ, वो कहते हैं नहीं जी मैं अपनी जेब से दे दूँगा, कितना खर्चा है ही नहीं कोई। वो दावा दायर करते हैं, एक और दोस्त को बुलाते हैं, वो जवाब दावा लेके जाता है, एग्रीमेंट लगाते हैं, वो डिग्री हो जाता है, पूरी ज़िंदगी के लिए वो डिग्री है। वॉलंटियर करते हैं हम भी इंशाल्लाह ताला। सो नाइस ऑफ यू, ये तो आपकी मेहरबानी और मोहब्बत है बच्चे। आप जब भी आओ मेरे पास इंडिविजुअली पूछने के लिए, या कहीं कोई आपके पास अपना केस आ जाए, कोई फ़ीस ली हुई हो आपने, फिर भी मुझसे मशवरा कर सकते। कोई फ़ीस नहीं है मेरी तरफ से, आपकी स्माइल फ़ीस है मेरी। बस आप खुश रहो, मुस्कुराते रहो, काम करो। थैंक यू वेरी मच।